الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اما بعد سب سے پہلے میں تمام حاضرین کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر اور خود اپنی دعوت پر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اور آپ کی اتباع پر لبیک کہتے ہوئے اس مقدس جگہ جو تمام پوری کرۂ ارض میں سب سے مبارک اور مقدس جگہ ہے وہاں جانے کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اس کا موقع عطا کرے اور یہ سعادت موقع آپ کو نصیب فرمائے اور آپ کے حج کو حج مبرور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو مستقبل میں جو آنے والی ہیں اور جو گزشتہ جا چکی ہیں ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے حج کیسے کرنا چاہیے، حج کا کیا طریقہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کا جو مسنون طریقہ ثابت ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ نقطہ واضح ہونی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہر مسلمان کو اپنی تمام عبادتوں میں اسی کی وصیت کی، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے میں نے نماز پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے تم لوگ حج کا طریقہ سیکھ لو، لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ مجھے اس سال کے بعد نہ دیکھ پائیں۔ اور واقعہ ایسا ہی ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد دوبارہ آپ کو حج کرنے کا موقع نہ ملا اور آپ جو ہے دوسرے سال انتقال کر گئے۔ محترم سامعین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہر عبادت میں اور زندگی کے طور طریقے میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس تصور کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل میں جاگزین کرتے ہوئے آئیے یہ دیکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا اور کس طریقے سے ہم اپنی عبادت کو بجا لائیں۔ اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے جان لے کہ عبادت کا کیا طریقہ ہے، عبادت کا کیا طریقہ ہے۔ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ کیسے دینی چاہیے، کب فرض ہوتا ہے اور کن لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اگر آپ پر روزہ فرض ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ روزہ کا کیا طریقہ ہے، اس کے کیا احکام ہیں۔ اسی طریقے سے جب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور اتنی محنت کر کے جا رہے ہیں، پیسے خرچ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس اہم مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو اہم وسائل ضروری ہیں، جو معلومات ضروری ہیں، ان کو حاصل کرنے کی آپ کوشش نہ کریں تو آپ کا یہ حج پورے طریقے سے ادا نہیں ہو پائے گا جسے کہ ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ ہر موقع پر، چاہے کیسٹ کے ذریعے، چاہے پروگراموں کے ذریعے، چاہے کتابوں کے ذریعے، چاہے کسی اور ذریعے سے آپ حج کے احکام معلوم کرنے کی کوشش کریں، اس کی تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ سب سے پہلے حاجی جو حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت سے مکہ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے احرام کا اختیار کرنا، احرام پہننا، اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔
احرام کیا چیز ہے؟ احرام ایک نیت ہے، ایک ارادہ ہے کہ آپ حج کی عبادت کے لیے یا عمرے کے لیے مکہ جا رہے ہیں، اور جیسے ہی آپ احرام میں داخل ہوں گے آپ پر چند چیزیں فرض ہو جاتی ہیں اور چند چیزوں کو چھوڑنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے۔ احرام حرام سے ہے کہ اس سے بعض چیزیں آپ پر حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر مردوں پر سلے ہوئے کپڑے پہننا، سلے ہوئے ایسے کپڑے جو انسان کی جسم کی بناوٹ کے حساب سے سلے جائیں، ایسے کپڑے کا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے سر پہ کسی بھی چیز کو لگانا، ٹوپی پہننا، یا یہ کہ کپڑا جو ہے جیسا کہ عام طور پر عرب لوگ غترہ پہنتے ہیں یا اونی قسم کا کوئی کپڑا سر پہ ڈالنا، یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور اگر سر پہ کوئی وزن رکھ رہا ہے یا ہے کہ گاڑی کے نیچے یا بس کے سائے میں بیٹھا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سر سے متصل کوئی چیز نہ ہو۔ اسی طریقے سے عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ احرام کی نیت کے بعد ہاتھ میں گلوز پہنے یا چہرے پر نقاب، جو نقاب اس کو کہتے ہیں جو چہرے کی بناوٹ کے حساب سے چہرے کو چھپانے کے لیے بنایا جائے، اس کو نقاب کہتے ہیں۔ تو نقاب کا استعمال کرنا بھی عورت کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، اگر غیر محرم اس کے سامنے ہیں تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے اوڑھنی ڈال لے، اس کا جواز ہے۔ احرام کی نیت سے پہلے بہتر یہ ہے کہ انسان غسل کر لے، پاک صاف ہو جائے، خوشبو لگائے، لیکن احرام کے کپڑے میں نہیں، بلکہ اپنے بدن میں خوشبو لگا سکتا ہے لیکن احرام کے کپڑے میں نہ لگائے۔ اور جب کپڑے پہن لیتا ہے احرام کی نیت سے، جیسا کہ میں نے بتایا مردوں کے لیے کپڑے بغیر سلے ہوئے ہوں، اور بہتر یہ ہے کہ سفید ہوں۔ اگر رنگین کپڑے پہن رہا ہے تو زعفران کلر کا یا پیلا کلر پہننا غلط ہے، جائز نہیں۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید کپڑے پہنے، 2 سفید چادر، جس کا طریقہ آپ کے سامنے بھی دکھایا جائے گا کہ 2 سفید کپڑے آپ پہنیں۔ لیکن عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں، چاہے وہ کوئی بھی کلر اختیار کر سکتی ہے، متعین لباس ہونا کوئی ضروری نہیں۔ آپ کے سامنے برادرم مولوی شمیم صاحب کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ احرام کا طریقہ ہے کہ آپ 2 سفید چادر، ایک نیچے تہبند کے لیے اور ایک اوپر آپ جو ہے پہن لیں، یہ مردوں کا لباس ہے اور عورتوں کے لیے کوئی خاص لباس نہیں۔ عورتوں کا احرام اس کے چہرے میں اور ہاتھ میں ہے، چہرے میں کوئی نقاب نہ پہنے اور ہاتھ میں کوئی گلوز نہ ہو، اس کے علاوہ ساکس یا کوئی بھی لباس ہو وہ پہن سکتی ہے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں۔ احرام کی نیت جب کرتا ہے تو احرام کے لیے جب وہ داخل ہوتا ہے احرام میں تو اس کے لیے یہ کہنا چاہیے کہ لبیک اللہم لبیک۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں نیت لفظ سے بطور زبانی کہی جاتی ہے۔ اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ لبیک عمرتن کہیں گے کہ میں عمرے کی نیت سے جا رہا ہوں، لیکن اگر آپ صرف حج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے لبیک حجن، کہ میں حج کی نیت سے جا رہا ہوں۔ تو آپ جب نیت پہ اور احرام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا خوشبو لگانا حرام ہے، بال وغیرہ نکالنا حرام ہے، ناخن تراشنا حرام ہے، مونچھ وغیرہ بنانا حرام ہے، اور اسی طریقے سے بدن کے کسی بھی حصے میں آپ بال وغیرہ نکال نہیں سکتے۔ یہ احرام میں داخل ہونے کے بعد یہ مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں، صرف لباس میں مردوں اور عورتوں کا فرق ہے، بقیہ تمام چیزیں یکساں ہیں۔ احرام کی نیت جب کرتا ہے تو احرام کے لیے، احرام کی حالت میں اگر کوئی بیلٹ وغیرہ لگانا چاہ رہا ہے، بیلٹ جس میں پیسے وغیرہ اس کو رکھنا ہے تو پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ میں نشانی کے طور پر کڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں تو ان کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ احرام کے بارے میں ایک بات اور واضح ہو جائے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسے ہی آپ احرام میں داخل ہوں گے
تو آپ لبیک عمرتن یا لبیک حجن کہیں گے. پھر اس کے بعد آپ تلبیہ شروع کر دیں گے لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک، بے شک تعریف اور نعمتیں تیرے لیے ہیں. والملک لا شریک لک، اور ملک اور بادشاہت تیری ہے، تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حاجی اس کو بار بار دہراتے رہیں گے احرام باندھنے کے بعد. احرام کی نیت میں داخل ہونے کے بعد بعض چیزیں جو حرام ہیں ان میں سے یہ بھی ہیں کہ ایک شادی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کسی کی شادی کرا سکتے ہیں، اور جماع سے متعلق کوئی بات بھی نہیں ہو سکتی، اور اسی طریقے سے ہر گندی اور فاحش چیزوں سے انسان پرہیز کرے. یہ تمام چیزیں احرام میں داخل ہونے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں، لہٰذا انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جب احرام میں نیت کے ساتھ آپ داخل ہو جائیں تو کسی خشکی جانور کا شکار کرنا حرام ہے. مثال کے طور پر کبوتر کا شکار کرنا حرام ہے، خرگوش کا شکار کرنا حرام ہے، اور اسی طریقے سے ہرن کا شکار کرنا حرام ہے. جب تک احرام کی حالت میں رہیں گے آپ اس وقت تک شکار نہیں کر سکتے. البتہ اگر کوئی دریائی سفر کر رہا ہے، کشتی میں جا رہا ہے، تو سمندر کی چیزیں شکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ قرآن میں اس کی تفصیل آ چکی ہے. اور اسی طریقے سے جب حاجی مکہ پہنچیں گے تو اس بات کا خیال کریں کہ مکے میں حرم کے اندر جو بھی جانور ہیں ان کو قتل کرنا بھی جائز نہیں، الا ہے کہ وہ موذی ہوں، تکلیف دینے والے ہوں. مثال کے طور پر بچھو ہے، سانپ ہے، اور حدیث میں کوے کا ذکر بھی آیا ہے. تو ایسی تکلیف دینے والی چیزیں ان کو مار سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ دوسری چیزوں کو حاجی ہوں کہ غیر حاجی، مرد ہوں کہ عورت، ان کو مارنے کی اجازت نہیں. ایک بات احرام میں یاد رکھیں کہ جب آپ احرام کی نیت باندھیں گے اور اگر محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ ہے یا ہے کہ آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، تو احرام کی نیت کرتے ہوئے لبیک عمرتن کہتے ہوئے یا لبیک حجن کہتے ہوئے یہ شرط بھی لگا لیں، اے اللہ اگر راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ پیش آ جائے یا میری طبیعت خراب ہو جائے تو میں جہاں میری طبیعت خراب ہو گئی وہیں میں اپنا احرام کھول لوں گا، وہیں اپنا میں احرام کھول دوں گا اور وہیں سے میں واپس ہو جاؤں گا، اور میرا حج کرنا یا ایک عمرہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہ شرط ذکر کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو کسی مجبوری کی بنا پر حج سے واپس آنا پڑے تو آپ پر انشاءاللہ کوئی فرق نہیں آئے گا اور کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. جب آپ احرام باندھ لیں گے اور احرام میں داخل ہو جائیں گے تو آپ کے لیے جائز ہے کہ سر میں پانی ڈالیں، غسل کریں، احرام کا کپڑا دھوئیں، سر کو ضرورت کے موقع پر کھجائیں لیکن زیادہ زور سے نہیں کہ بال گرنے پائے، اور اسی طریقے سے اگر دانت کوئی ہل رہے ہوں تو نکال دے تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور جیسا کہ میں نے بتایا تکلیف دینے والی جانوروں کو بھی آپ قتل کر سکتے ہیں. یہی احرام کی حالت ہے. یہاں تک آپ جو ہے احرام کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کی گئی. سب سے اہم بات یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہتے رہیں. اکثر لوگ جیسے ہی احرام میں داخل ہو جاتے ہیں غافل ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی نشیب میں اترتے تو آپ تلبیہ کہتے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بار بار اس کو دہراتے رہتے. تو آپ کو بھی اس کا التزام کرنا چاہیے. اور یہ جو موقع ہے یہ ہمیشہ نصیب نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ بآواز بلند اس کو پڑھتے رہیں اور اس کا ورد کرتے رہیں. عورت اگر اپنے اطراف کوئی نہیں ہے، غیر محرم کوئی نہیں ہے تو بآواز بلند بھی کہہ سکتی ہے، لیکن اگر اس کے اطراف میں غیر محرم ہیں تو اس کے لیے چاہیے کہ آہستہ سے تلبیہ کرے، تلبیہ بولے اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو سنائے، کسی غیر محرم کو نہ سنائے. جب آپ مکے داخل ہوں گے تو بہتر یہ ہے کہ حرم جانے سے پہلے آپ غسل کر لیں. اگر موقع نہ ملا تو کوئی حرج نہیں، آپ جیسے ہی مکہ پہنچیں گے اور کعبہ کو دیکھیں گے تو آپ کو چاہیے کہ تلبیہ کہنا بند کر دیں، لبیک اللہم لبیک کہنا بند کر دیں.
جیسے ہی آپ کی نظر کعبے پہ پڑے یا کہ حجر اسود کے قریب ہو گئے تو آپ کو چاہیے کہ تلبیہ کہنا بند کر دیں اور عمرے میں آپ عمرے کی ارکان میں عملی طور پر تطبیقی طور پر داخل ہو جائیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور برادرم مولوی رفیق صاحب نے بتایا کہ آپ کے سامنے، چونکہ عام طور پر لوگ آج کل جو یہاں سے باہر سے جاتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں اور عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جاتے ہیں، اپنے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا آپ کے سامنے تمتع کی کیفیت بتائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کی سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ جب آپ مکے میں داخل ہوں گے، حرم میں داخل ہو جائیں تو آپ سب سے پہلے حجر اسود کی طرف متوجہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو سب سے پہلے چوما، پھر وہاں سے اپنا طواف آپ نے شروع کیا، اور اگر حجر اسود کو چومنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور آپ کے پاس کوئی لاٹھی یا کوئی اور چیز ہے جو حجر اسود تک پہنچ سکتی ہے تو حجر اسود کو لگائیں اور اس کو چومیں۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور آپ کا ہاتھ بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا تو آپ حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر اشارہ کریں گے ہاتھ سے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنا طواف شروع کریں گے۔ لیکن جب آپ اشارہ کریں گے اور آپ کا ہاتھ حجر اسود تک نہیں پہنچ رہا ہے تو اس ہاتھ کو چومیں گے نہیں، اس ہاتھ کو چومنا نہیں ہے بلکہ صرف اشارہ کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے آپ اپنا طواف چکر شروع کریں گے۔ حجر اسود سے ایک چکر شروع ہوتا ہے اور حجر اسود پر وہ ختم ہوتا ہے۔ آسانی کے لیے تاکہ سمجھ میں آئے، یہ آپ کے سامنے کعبے کی تصویر ہے، اور انشاءاللہ ٹی وی میں بھی آپ کو مختلف مقامات مشاعر مقدسہ بتائے جائیں گے تاکہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے کہ کون سی جگہ کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے حجر اسود ہے، یہ حجر اسود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حجر اسود کی یہ جگہ ہے جو باب الملک عبدالعزیز گیٹ سے بالکل قریب ہے۔ جیسے ہی آپ چاہے مسجد حرام کے کسی بھی دروازے سے داخل ہوں تو آپ کو یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ اسی جگہ سے یہ نقطہ ہے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اور اسی نقطے پر طواف ختم ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہاں سے طواف شروع کریں، اس کونے سے شروع کریں یا اس کونے سے شروع کریں یا اس کونے سے، بلکہ طواف یہاں سے شروع ہوگا۔ اور آپ کو بات یہ بھی معلوم ہو کہ طواف اگر آپ بالکل حرم کے قریب نہیں، حجر اسود کے بالکل قریب نہیں ہیں، تو آپ ذرا اس کے متوازی ہو کر، اس کے برابر ہو کر، حجر اسود کے برابر ہو کر زمین میں نیچے دیکھیں، وہاں ایک کالی پٹی لکھی گئی ہے، لگائی گئی ہے، نشان لگائی گئی ہے، اور اسی پٹی کا حساب کرتے ہوئے وہاں سے طواف شروع کریں اور اسی پٹی پر طواف ختم کریں۔ تو یہاں سے آپ طواف شروع کریں گے تو پورا چکر لگاتے ہوئے کعبے کا اس طریقے سے آئیں گے اور یہاں طواف آپ ختم کریں گے۔ ایک بات یہاں یہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ کعبہ ہے اور یہ حتیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبہ بنایا تھا وہ کعبہ یہاں سے شروع ہو کر بالکل حتیم تک پوری طریقے سے داخل تھا، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں تھے، اس وقت کعبہ سیلاب کی وجہ سے جب گر گیا تھا تو کفار قریش نے یہ عہد کیا کہ ہم صرف جائز اور حلال مال سے کعبہ بنائیں گے، اس میں کسی بھی قسم کا حرام پیسے نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہوا کہ پوری طریقے سے کعبہ بنانے کا ان کو موقع نہیں ملا، پیسے کم پڑ گئے، تو انہوں نے کعبہ اسی شکل میں بنایا اور کہا کہ ایک دیوار بنا دیں گے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی کعبے کا حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے حتیم جو آج دیکھ رہے ہیں یہ ایک کعبے کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے اندر نماز پڑھتا ہے تو گویا اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، لیکن طواف کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اس کے اندر داخل ہو گیا تو اس کا طواف نہیں ہوا۔ کعبے کا طواف ہوتا ہے جو کعبے کے باہر سے ہوتا ہے، کعبے کے اندر سے نہیں۔ تو لہٰذا آپ کو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ طواف باہر سے کریں، کعبے کے اندر داخل نہ ہو، کعبے کے کسی حصے میں آپ داخل نہ ہوں۔ جب آپ پہلا طواف شروع کریں گے تو مردوں کے لیے جو احرام کی حالت میں ہوں گے، احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے استباء کرنا ہے۔ استباء کہتے ہیں
کہ آپ جو چادر اوپری حصے میں پہنے ہوئے ہیں دائیں حصے کے بغل سے اس کو لیں اور بائیں حصے میں اس کو ڈال دیں. گویا مردوں کا دایاں حصہ طواف کے پہلے 3 چکر میں کھلا ہوگا. اس کو استباء کہتے ہیں کہ دایاں ہاتھ کا کاندھا جو ہے کھلا ہوگا اور بایاں ہاتھ جو بایاں ہاتھ میں اس کو آپ ڈال لیں گے. اس کو استباء کہتے ہیں. بایاں ہاتھ کھلا نہ ہو بلکہ دایاں کندھا, دائیں کندھے سے آپ لے لیں. اس طریقے سے آپ دائیں کندھے سے لے کر بائیں جو ہے کاندھے پر آپ جو ہے کپڑے کو ڈال لیں گے, احرام کو ڈال لیں گے, اور یہ اس کو استواء کہتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب حاجی یا عمرہ کرنے والے مکے میں پہلی مرتبہ داخل ہوں اور پہلا طواف کریں, جس کو طواف قدوم کہتے ہیں عربی زبان میں. تو پہلے طواف میں استواء کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد کے طواف جو بھی حج کے وغیرہ کا طواف ہوگا اس میں کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ پہلے طواف میں. اور پہلے طواف میں اگر پورے 7 چکر میں آپ اسی حالت میں رہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے, ورنہ 3 چکر جو شروع کے 3 چکر ہیں, پہلا اور دوسرا اور تیسرا, 3 چکر میں تو ہونا چاہیے کہ آپ استواء کی حالت میں آپ طواف کریں. اگر کوئی بھول گیا تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اور 7 مرتبہ ہونا چاہیے, بہتر ہے. اگر رہے تو بہت بہتر ہے, اگر نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ تو ہونا بہتر ہے, زیادہ ضروری ہے. اس کو لے کے کہیں بھی لگا لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. پن وغیرہ لگا سکتے ہیں, بالکل سادہ طریقہ ہے جیسے آپ پہنتے ہیں. جسے کوئی پزل ہو جاتے ہیں, تہبند باندھنے میں ہی پزل نہیں, تہبند باندھنا کوئی مشکل نہیں. تہبند جس طریقے سے کہ انسان کسی بھی طریقے سے پہنے, جس طریقے سے لنگی ہو, اور لنگی جو ہے کٹی ہوئی ہے, گانٹ بھی باندھ سکتے ہیں آپ. نہیں, یہ نہیں پہننا چاہیے. سلا ہوا کپڑا جیسے کہ میں نے بتایا, انڈر ویئر وغیرہ نہیں پہن سکتے, نکر وغیرہ نہیں پہن سکتے, بنین وغیرہ نہیں پہن سکتے. آپ اسی کو گانٹ باندھ لے سکتے, اسی میں. مثال کے طور پر یہ کپڑا ہے, آپ گانٹ بند بتائیے, ابھی بتا رہے ہیں, دیکھیے یہ اس طرح پہنے ہوئے باندھ سکتے ہیں اس کو. جی اب ایک بتا رہا ہوں, 1 منٹ. یہ دیکھیے بتا رہا ہوں, یہ ہے, یہ دیکھیے, یہ ہے نا, یہ دیکھیے 1 2, یہ ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ یہ طریقے سے اختیار کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ ایسا باندھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد آپ جو ہے دیکھیے اس کو باندھ رہے ہیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں, دونوں جائز ہے. دیکھیے یہ ہے, اگر ایسا کر رہے ہیں آپ, دیکھیے اگر اس کو آپ کسی بھی طریقے سے باندھ رہے ہیں. ہم نے جو باندھا ہے جس میں آپ کو آسانی ہوگی, کیونکہ یہ بڑی ہے چادر, اس لیے اس کو ہم نے لا کر یہ پہلا اس طرح کر لیا. ٹھیک ہے, اب یہ چھوٹا ہو گیا تو پھر ہم نے اس کے اوپر لا کر اس کو یہاں پھر گھما لیا, یہی سے, اور پھر اس کو پکڑ کر کے آپ فولڈ کر لیں. اب یہ نہیں کھل سکتا ہے کبھی. ایک صورت یہ ہے, اور دوسری وہ جسے آپ ناک باندھ ہیں, اس پر بیلٹ بھی لگا سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. یہ استباء کی کیفیت ہے جو آپ کے سامنے بتائی گئی کہ استباء میں آپ جو ہے دائیں بغل کے نیچے سے کپڑے کو لیں گے, بایاں بغل کھلا رہے گا. جیسے ہی آپ طواف سے فارغ ہو جائیں اور 2 رکعت پڑھنے کے لیے جب جائیں گے تو آپ دوبارہ اپنے کاندھے پر کپڑے کو ڈال لیں. نماز پڑھنے کی حالت میں حدیث میں آتا ہے کہ لا یصلین احدکم ولیس علی عاتقہ شیء. احرام کی حالت میں یہ بات واضح کر دی ہم نے کہ جو ہے سر پہ کپڑے نہیں ڈالنا چاہیے جب تک آپ احرام کی حالت میں ہیں, چاہے آپ نماز کی حالت میں ہوں یا نماز سے باہر ہوں. سر آپ کا کھلا رہے گا, مردوں کے بارے میں ہے یا عورتوں کے لیے نہیں. اور اسی طریقے سے دونوں کاندھے یہ بھی جو ہے ڈھکے ہوئے ہونی چاہیے. دونوں کاندھے جو ہے نماز کی حالت میں یہ ضروری ہے کہ آپ جو ہے آپ کے کاندھے ڈھکے ہوئے ہوں. تو اس طریقے سے نماز کی حالت میں آپ جو ہے مردوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دونوں کاندھے ڈھکے ہوئے ہوں. طواف جیسا کہ میں نے کہا کہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور پورا چکر لگانے کے بعد یہاں ختم ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا چکر ہے اس میں آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شروع کریں گے, اور جو بھی آپ کو دعائیں ہیں وہ دعائیں کرتے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ طواف میں بیکار باتیں کریں. انسان کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ذکر و اذکار میں مشغول ہو, دعائیں کریں. اگر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں, ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے. اور جب آپ
یہاں اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ حجر اسود کے پیچھے جو حصہ ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اگر آپ اس کے پاس آ رہے ہیں طواف کا چکر لگاتے ہوئے تو اگر آپ کو موقع ملے تو اس کو ہاتھ لگائے، چومنا نہیں، اس حصے کو چومنا نہیں چاہیے۔ اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن یمانی کا مطلب یمن کا حصہ ہے، یمن کی طرف ہے، اس طرف یمن ہے تو اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، اور یہ حجر اسود ہے۔ تو یہاں جب آئیں گے تو مستحب ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ جب ادھر سے گزرتے تو ہاتھ اپنا ادھر لگاتے، لیکن ہاتھ صرف لگاتے تھے، یہ نہیں کہ چومتے تھے یا کہ لگا کر ہاتھ چومتے تھے۔ یہ جو ہے صرف حجر اسود کے ساتھ خاص ہے، اس کے ساتھ خاص نہیں۔ تو رکن یمانی کے پاس جب آئیں گے تو یہاں آنے کے بعد ہاتھ لگانے کی کوشش کریں، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ پھر یہاں سے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو فاصلہ ہے یہاں اس کا تکرار کرتے ہوئے جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہاں اس کا بار بار تکرار کرتے رہیں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان۔ ایک بات اور معلوم ہو کہ جب آپ استباء کر رہے ہیں 3 چکر میں، استباء کرنے کے ساتھ مردوں کے لیے رمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ رمل کہتے ہیں آہستے سے دوڑنے کو، قریب قریب قدم رکھتے ہوئے، اگر بھیڑ کی وجہ سے دوڑنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو انسان اس کی نقل اتارے، جیسے کہ آپ ابھی آپ کے سامنے کریں گے، اس کو رمل کہتے ہیں۔ یہ 3 چکر میں ہوگا، یہ 3 چکر میں آپ جو ہے رمل کریں گے، یہ مردوں کے ساتھ رکھا ہے۔ رمل کے بارے میں ایک بات یاد رہے کہ جو ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ کا تلوہ اونچا رہے، تلوے پر آپ کھڑے ہوں یا ہے کہ قدم پر آپ ہوں، چاہے آپ کا قدم پورے طریقے سے زمین پر ہو یا ہے کہ صرف جو ہے آپ اپنے تلوے پر کھڑے ہوئے ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں، اس کی تحدید کوئی نہیں آئی ہے، صرف یہ ہے کہ یہ نقل جو ہے اس کو اتارنی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد جب مکہ گئے تھے دوسرے سال، تو کفار مکہ کو اپنی قوت اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا اظہار کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو ہے رمل کی کیا ضرورت ہے، ففیم الرمل، اب رمل کی کیا ضرورت ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر دیا۔ لیکن انہوں نے کہا پھر دوبارہ نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت ہے تو ہم اس سنت کو اپنائیں گے، جیسا آپ نے کیا ویسا کریں گے۔ تو رمل جو ہے اس میں کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ہے اب صرف تلوے پر ہوں، تلوے پر آپ کا پورا بدن ٹھہرا ہوا، یہ کوئی ضروری نہیں، اور نہ ہی یہ کہ جو ہے آپ جو ہے پورا قدم جو ہے زمین پر جمائے رکھیں، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیسے آپ کو سمجھ میں آئے ویسے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ کو معلوم ہے حرم میں فرسٹ فلور بھی ہے، اس کے بعد ٹیرس بھی ہے۔ گراؤنڈ فلور میں اگر جگہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑ ہے، خاص طور پر ایسا ہوتا ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو یوم النحر کے دن اور اس کے بعد بھی 2-3 دن زبردست بھیڑ رہتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کے ساتھ طواف کرنا تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو گراؤنڈ فلور میں اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے تو فرسٹ فلور میں بھی کر سکتے ہیں، فرسٹ فلور میں بھی طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہاں بھی علامات رکھے گئے ہیں۔ الا ہے کہ فرسٹ فلور کا چکر جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ بہت دور سے ہے، تو جس کی وجہ سے فرسٹ فلور میں یا کہ ٹیرس میں چاہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر طواف کرتے ہوئے آپ کو شک ہو گیا کہ آپ نے 2 چکر لگائے کہ یا 3 چکر، ایسے موقع پر آپ کو جو یقین ہے، یقین کس پر ہے؟ 2 چکر پہ آپ کو یقین ہے کہ آپ نے 2 چکر لگایا ہے، تیسرے کے بارے میں آپ کو شک ہے تو یقین کا خیال کریں اور تیسرا چکر لگائیں۔ اور جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں تو فارغ ہونے کے بعد 2 رکعت سنت نماز پڑھیں گے جو ہر طواف کے ساتھ خاص ہے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے۔ یہ ہر طواف کے بعد ہے، چاہے آپ کسی بھی وقت طواف کریں، عصر کے بعد کریں یا فجر کے بعد کریں، ہر طواف کے بعد، ہر چکر کے بعد نہیں، ہر 7 چکر کے بعد، پوری طواف کے بعد جب پوری طواف سے فارغ ہو جائیں تو آپ کو اس کے بعد جو ہے موقع اگر ملے تو مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہوں۔ مقام ابراہیم جو حجر اسود کے سامنے رکھا گیا ہے، جہاں پر ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر
آپ کعبے کی تعمیر کیے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے مقام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کے قدموں کے نشانیاں محفوظ ہیں جو ایک گلاس میں رکھے ہوئے ہیں اور آپ اس دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے سامنے آپ چاہیں تو کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، یہ مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ نماز پڑھی تھی۔ اگر نہ ہو سکے تو حرم کے کسی بھی حصے میں آپ جو ہے یہ طواف کے 2 رکعت ادا کر سکتے ہیں۔ یہ طواف کے 7 چکر ختم ہونے کے بعد اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے طواف کو تو ادا کر لیا۔ طواف میں ایک بات یاد رہے کہ آپ کا وضو سے ہونا ضروری ہے۔ طواف کے لیے شرط ہے کہ آپ وضو سے ہوں، اور اگر چکر لگاتے ہوئے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو آپ اگر 3 چکر لگائے ہیں، چوتھے چکر میں اگر آپ کا وضو چلا گیا تو آپ جائے وضو کر کے آئیں گے، پھر چوتھا چکر شروع سے لگائیں گے اور بقیہ جو چکر باقی رہ گئے اس کو پورا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے حیض یا نفاس یا جنوبی طواف نہیں کر سکتے، ان کے لیے پوری پاکی کے بعد طواف کرنا ہوگا، اور اس کے لیے وضو شرط ہے۔ نماز میں جس طریقے سے وضو شرط ہے، اسی طریقے سے طواف میں شرط ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے لیکن طواف میں بات کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ بچے ہوں، چھوٹے بچے جن کو اٹھائے ہوئے ہوں، تو یہ ضروری نہیں کہ اپنے لیے ایک چکر لگائیں پھر بچوں کے لیے ایک چکر لگائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بلکہ یہ لوگ غلط کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور بچوں کے ساتھ الگ چکر لگا رہے ہیں، بلکہ اگر آپ اپنا چکر لگاتے ہوئے طواف کرتے ہوئے بچوں کو آپ اپنے کندھے پر رکھے ہوئے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کا بھی ہو گیا اور آپ کا بھی ہو گیا۔ طواف کی ادائیگی کے بعد آپ صفا اور مروہ سعی کے لیے جائیں گے۔ سعی جو ہے عربی زبان میں دوڑنے کے معنی میں آتا ہے، دوڑنے کے معنی میں آتا ہے۔ صفا مروہ، صفا سے مروہ تک چکر لگانا ہوتا ہے، اور سعی صفا کی پہاڑی سے شروع ہو کر مروہ کی پہاڑی پر ختم ہوتی ہے، جیسا کہ اس تصویر میں یہاں بتائی جا رہی ہے۔ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے۔ حاجی جب صفا کی پہاڑی پر جاتے ہیں تو سب سے پہلے صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ پہاڑ پر چڑھیں، کیونکہ زمین کا کچھ حصہ اتنا بنا دیا گیا ہے اونچائی میں کہ وہ پہاڑ اس میں داخل ہے۔ اگر آپ زمین کی اونچائی تک پہنچ گئے تو گویا آپ نے صفا کی پہاڑی پر آپ نے چڑھ لی۔ تو یہاں پہنچ کر آپ قرآن کی وہ آیت کی تلاوت کریں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ اس آیت کو تلاوت کریں صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر، پھر الحمدللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ نصر عبدہ اعز جدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی پر چڑھ کر یہ کلمات کیے تھے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نعمت کو یاد کیا کہ الحمدللہ وحدہ، کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ نصر عبدہ، جس نے اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، کہ تمام لشکروں کو، تمام فوجوں کو اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے شکست دی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو دہراتے رہے۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب پہاڑ پر چڑھیں گے تو صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اس کو دہرائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کو دہرایا تھا، اور اس کے درمیان آپ نے دعا کی تھی۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جلدی میں صفا کا چکر اور مروہ کا چکر ایسے ہی لگاتے رہتے ہیں اور دعا وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ یہاں سنت ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ آپ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے ان کلمات کے درمیان آپ نے دعائیں کی تھیں۔ تو یہ بہت بہترین موقع ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی التجا کرنی ہے وہ کرے۔ جیسے آپ دعا سے فارغ ہوں گے وہاں سے آپ مروہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مروہ کی طرف جیسے متوجہ ہوں گے، جانے کے لیے ایک راستہ ہے اور آنے والوں کا الگ راستہ ہے۔ تو جانے والوں کا جو راستہ ہے
اس میں آپ جاتے ہوئے اس بات کا خیال کریں کہ وہاں پر ہرے رنگ کے لائٹیں لگائی گئی ہیں اور زمین پر پٹی بھی ہے، تو یہ وہ علامت ہے کہ آپ ان دونوں ہرے مقامات کے درمیان، نشانیوں کے درمیان مرد لوگ دوڑیں گے، مرد دوڑیں گے۔ اور دوڑنے کی کیفیت وہی کہ آپ رمل کی جو کیفیت ہے وہی کیفیت ہے، اور اگر موقع ہے تو آپ اور زیادہ تیزی سے دوڑ سکتے ہیں۔ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے دوڑنا، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ دوڑنا مردوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ صفا اور مروہ ہے، یہ صفا کی پہاڑی ہے، یہ مروہ کی پہاڑی ہے۔ تو یہاں دونوں ہرے مقامات کے درمیان مردوں کو چاہیے کہ دوڑیں، اور اگر دوڑنے کے لیے موقع نہیں مل رہا ہے بھیڑ کی وجہ سے تو آپ دوڑنے کی نقل اتاریں کہ اس طریقے سے کہ آپ دوڑ رہے ہیں۔ تو پھر جیسے ہی ہرا دوسرا رنگ ختم ہوتا ہے اور نشانی وہاں پر آپ پہنچ رہے ہیں تو آپ اپنا دوڑنا ختم کر دیں۔ یہ نہیں کہ آپ پورا چکر دوڑ رہے ہیں جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ غلط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے جہاں تک جیسا کام کیا وہاں تک آپ ایسا کریں۔ حج ایک اہم چیز اس میں یہ ہے کہ ٹریننگ ہے، یہاں آپ کو تربیت دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جہاں آپ کو کہا گیا ہے کہ دوڑیں وہاں دوڑیں، جہاں آپ کو کہا گیا ہے چلیں وہاں چلیں۔ تو اس تعلیمات کا خیال کریں، اور اسی طریقے سے جیسے ہی آپ دوسرے نشانی کے پاس پہنچیں گے وہاں آپ رک کر چلنے لگیں گے، اور پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر پھر جیسے آپ نے یہاں صفا کی پہاڑی پر دعا کی تھی وہی دعا یہاں بھی کریں گے، مروہ کی پہاڑی پر وہی دعائیں مروہ کی پہاڑی پر بھی کریں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ واعز جندہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ان کلمات کو بار بار 3 مرتبہ دہرائیں، اور ان کلمات کے درمیان ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، پھر دوسری مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں، پھر تیسری مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے، صفا سے مروہ تک ایک چکر ہے۔ پھر مروہ سے جیسے ہی آپ دعاؤں سے فارغ ہوں گے پھر صفا کی طرف نکلیں، یہ دوسرا چکر ہوا، یہ دوسرا چکر ہوا۔ پھر صفا سے مروہ تیسرا، پھر یہاں سے چوتھا چکر ختم ہوگا، پھر 5واں یہاں، 6واں یہاں، اور 7واں چکر مروہ کی پہاڑی پر ختم ہوگا۔ تو آپ اس طریقے سے صفا میں 4 مرتبہ دعا کریں گے اور مروہ پہ 4 مرتبہ دعا کریں گے، ختم ہونے کے بعد بھی آپ وہاں دعا کریں گے، 8 مرتبہ آپ دعا کریں گے۔ پھر جیسے ہی آپ مروہ سے فارغ ہو جائیں، دعاؤں سے فارغ ہو جائیں، پھر وہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ بال بنانے کے لیے چلے جائیں، جس سے آپ حلال ہو جائیں گے، احرام آپ کا ختم ہو جائے گا۔ مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر حلق کرنا چاہ رہے ہیں، بال مڑانا چاہ رہے ہیں تو پورے سر کا بال مڑائیں، اور اسی طریقے سے اگر بال کم کرنا چاہ رہے ہیں تو جو ہے پورے سر کا بال کم کریں۔ بعض لوگ تھوڑا سا حصہ لے کر یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، یہ غلط ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ اپنے پورے سر سے بال نکالیں۔ عورتوں کے لیے ہے کہ چوٹی کا چھوٹا سا حصہ، چوٹی میں سے آخری حصے میں سے پکڑ کے تھوڑا سا کاٹ دیں، یہ ان کا فرض ادا ہو گیا۔ اگر کسی کو گراؤنڈ فلور میں صحیح کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو فرسٹ فلور میں بھی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ فلور میں بھی جگہ ہے، لفٹ کا بھی انتظام ہے، آپ جو ہے لفٹ کے ذریعے جا کر وہاں جو ہے چکر لگا سکتے ہیں۔ اور جو کمزور یا بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے گاڑی کا بھی انتظام ہے، چاہے تو آپ اپنے ضروری کاغذات دے کر وہاں صرف چکر لگانے کے لیے، طواف کے لیے گاڑی مفت لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو پیسے لے کر بھی کراتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ وہ گاڑی لے کر اپنی گاڑی میں بٹھاتے ہیں اور آپ کو کرائیں گے، لیکن وہ آپ کو مہنگا پڑے گا۔ آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ خود آپ اپنے کاغذات جمع کر کے گاڑی لیں اور اپنے جو بھی بیمار ہیں، جو مجبور ہیں، ان کو بٹھائیں اور خود اپنے سے چکر لگا لیں، یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگا۔ اور گاڑی والوں کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، کیونکہ نیچے بہت بھیڑ ہوتی ہے، موقع نہیں ملتا ہے، تو اوپر چلے جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا، آپ بال بنا لیں گے، اپنی اصلی حالت میں واپس ہو گئے، احرام سے آپ فارغ ہو گئے، اور اب آپ پر جو چیزیں احرام پہننے سے پہلے حلال تھیں وہ تمام چیزیں حلال ہو گئیں۔ بال بنا سکتے ہیں، ناخن نکال سکتے ہیں، اور اپنی بیوی سے اپنی قضائے حاجت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے جاتا ہے، جیسا کہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی قریب سعودیہ میں ہے،
سودا کی کسی بستی میں ہے اور وہ آئے اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر، تو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ حلال ہو جائیں، بال بنائیں، جائز نہیں، بلکہ 10 تاریخ کو جب جمرہ عقبہ کو ماریں گے، بڑے شیطان کو جب ماریں گے، تو اس کے بعد جب قربانی کریں گے اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں رہیں گے اور اپنا احرام نہیں کھول پائیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے نہیں گیا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ احرام کھول دے اور پھر اس کے بعد جیسے عام لوگ رہتے ویسے رہے، اور پھر 8ویں تاریخ کو حج کے لیے احرام باندھے، یہاں تک آپ کا عمرہ ختم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جب 8ویں تاریخ 8ویں ذی الحجہ آئے تو 8ویں ذی الحجہ کو مکے میں آپ جس جگہ ہیں، اسی جگہ سے آپ احرام باندھیں اور احرام باندھ کر منا کے لیے متوجہ ہو جائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے بعد تقریباً 10 بجے کے بعد آپ منا کی طرف متوجہ ہوئے تھے، اور وہاں منا پہنچ کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھی، مغرب اور عشاء، اور دوسرے دن فجر کی نماز پڑھی۔ تو منا میں 8 تاریخ کو آپ ظہر سے پہلے پہنچے، یہ سنت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عام طور پر آج کل ایسا کرتے ہیں کہ لوگ 6 یا 7 تاریخ ہی کو بھیڑ کی وجہ سے حاجیوں کو لے جاتے ہیں، اور اگر اس سے پہلے بھی پہنچ گئے تو کوئی حرج نہیں، منا کے خیموں میں اگر آپ کو پہنچا دیا جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، 6 ہو یا 7 تاریخ کو۔ دوسری بات، احرام پہننے کے بعد 8ویں تاریخ کو طواف کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج کے احرام کے لیے الگ طواف ہے، یہ غلط ہے، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو فرض سمجھ رہے ہیں تو وہ بدعت ہے۔ تو لہٰذا آپ احرام پہن کر سیدھے منا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور لبیک حجن کہیں کہ میں حج کی نیت سے احرام باندھ رہا ہوں، اور پھر تلبیہ آپ شروع کر دیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ منا میں جب پہنچیں گے تو منا میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت، عصر کی نماز عصر کے وقت میں 2 رکعت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں 3 رکعت، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 2 رکعت، اور دوسرے دن 9ویں تاریخ کو فجر کی نماز 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے والے بھی تھے اور مکے کے سے باہر آئے ہوئے لوگ بھی تھے، سب کے ساتھ آپ نے قصر کے ساتھ اپنے اپنے وقت میں نماز پڑھی۔ تو یہ سنت ہے، تو سنت کی آپ کو اتباع کرنا ضروری ہے۔ اور اگر مسجد خیف جو کہ منا میں ہے، اس مسجد میں اگر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، نماز پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء نے نماز پڑھی۔ اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے، دشواری ہے، تو اپنے خیمے میں نماز پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ 9ویں تاریخ کو فجر نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد عرفہ کی طرف متوجہ ہوں، تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے جائیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں پر مسجد ہے عرفات کی، مسجد نمیرہ کے نام سے جو مشہور ہے، وہاں آپ نے خطبے سے پہلے وہاں ٹھہرا تھا، پھر جب زوال ہو گیا تو وہاں آپ نے خطبہ دیا، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے بہت سے احکام بتائے، اور یہ بتایا کہ ایک مسلمان کا خون دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اور عورتوں کے ساتھ وصیت کرنے کا حکم دیا، اور عورتوں کے ساتھ اچھا خیال کرنے کا آپ نے حکم دیا، اور سود کو آپ نے حرام قرار دیا۔ تو اس طریقے سے آج بھی خطیب اسلام کے عام احکام خطبے میں بتاتے ہیں، حلال اور حرام کیا چیزیں ہیں اور مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس کی تعلیمات دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد خطبہ دینے کے بعد 1 اذان اور 2 اقامت سے ظہر کے وقت میں ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے، عصر کی 2 رکعت اور ظہر کی 2 رکعت 1 اذان اور 2 اقامت سے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ صحابہ بھی تھے جو آپ کے ساتھ تھے، اور وہ بھی تھے جو باہر سے آئے تھے۔ تو حج ایک عبادت ہے، اور حج کی اس عبادت کی وجہ سے تخفیف کر دی گئی ہے، اور نسک ہی ایک سبب ہے جس کی وجہ سے جمع اور قصر یعنی جمع یعنی 2 رکعت ظہر اور عصر نماز کو آپ ظہر کے وقت میں پڑھ رہے ہیں جمع تقدیم، اور قصر 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، چونکہ وہاں اتنی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لی کہ آپ ظہر کے وقت میں ظہر نماز پڑھیں اور عصر کے وقت میں عصر نماز پڑھیں۔ تو آپ اس سنت کا خیال کرتے ہوئے اس کا التزام کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ مناسب ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عمل بھی یہی رہا ہے۔ پھر آپ
نماز سے فارغ ہونے کے بعد عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں، اور یہ اہم وقت ہے، ایک مبارک وقت ہے، اور ایسے وقت میں آپ یہاں جمع ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ اگر کوئی دن ہے تو یہ عرفہ کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس دن اپنے اتنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ان کی بخشش کرتا ہے کہ کسی اور دن اتنا نہیں ہوتا، اور شیطان اس دن اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو دیکھ کر اپنے آپ کو کوستے رہتا ہے اور اپنے آپ پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہے کہ میں نے سجدہ نہیں کیا اور میرے بجائے یہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ہو گئے۔ تو لہٰذا اس دن زیادہ سے زیادہ آپ اپنی عاجزی، انکساری اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے جو بھی حاجت ہو وہ پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفے کے دن کی دعا ہے، اور سب سے اچھا جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہا وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ لا الہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کلمے کو بار بار دہراتے رہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اور جو بھی دعائیں معصور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو کیا کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکثر دعا یاد نہیں رہتی، کرتے بھی نہیں، تو لہٰذا ایسی دعاؤں کو آپ یاد کر لیں۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہاں مکہ جا کر ہر جگہ پر، ہر موقع پر ان دعاؤں کو کرتے رہیں، اور آپ عرفے کے میدان میں سورج غروب ہونے تک رہیں گے، جب تک سورج غروب نہ ہو اس وقت تک آپ رہیں گے۔ ایک بات یاد رہے کہ عرفے میں باقاعدہ علامات رکھے گئے ہیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ عرفہ کے حدود ہیں، اس کے باہر اگر کوئی ہو تو عرفے سے باہر ہے۔ تو بعض لوگ گھومتے گھامتے ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، جو بالکل غلط طریقہ ہے۔ خیمے تو جو لگائے گئے ہیں وہ عرفے کے اندر ہیں، لیکن لوگ جو تفریح کے لیے سے نکل جاتے ہیں گھومنے کے لیے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عرفے کے باہر ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کا اصل عبادت متاثر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ عرفے کے اندر رہیں اور اپنے خیمے میں رہیں، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ عرفے کے باہر نہ ہوں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج عرفے کا نام ہے، تو قیام، وقوف عرفہ، عرفے میں ٹھہرنا یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبل الرحمہ کے نام سے ایک پہاڑ ہے جو رحمت کے پہاڑ کے نام سے مشہور ہے، اس کے دامن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے وقت ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں جانا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفت ہا ہونا وعرفۃ کلھا موقف، میں یہاں ٹھہرا ہوں لیکن عرفہ پورے کا پورا جو ہے ٹھہرنے کی جگہ ہے، تو کہیں بھی آپ ٹھہریں تو وہاں آپ کے لیے مناسب ہے، وہیں آپ جو ہے بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بات کریں، ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد حاجی عرفے کے میدان سے نکل کر مزدلفہ جائیں گے۔ مزدلفہ جاتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے جائیں اور سکون و اطمینان کے ساتھ، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السکینہ السکینہ، بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ مزدلفہ تک جائے۔ مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز، ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آدھی رات ہو گئی، آپ مزدلفہ نہیں پہنچے، تو آدھی رات میں عشاء کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ آدھی رات سے پہلے مزدلفہ تک نہیں پہنچ پائے تو آپ پر فرض ہوتا ہے کہ چاہے آپ عرفہ میں رہیں چاہے راستے میں رہیں وہی نماز پڑھ لیں، تاکہ نماز کا وقت نکل نہ جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کا وقت آدھی رات تک ہے، تو آدھی رات تک آپ عشاء کی نماز پڑھ لے سکتے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آدھی رات ہو رہی ہے تو آپ جہاں ہیں وہیں آپ عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز پڑھ لیں، مزدلفہ میں جا کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں۔ جیسے مزدلفہ میں آپ پہنچیں گے، وہاں پہنچنے کے بعد آپ نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ رات وہیں قیام کریں گے، پھر فجر کے بعد، فجر نماز کے بعد تھوڑی دیر تک وہیں رہیں، اور جب صبح ہو جائے، اچھی طریقے سے روشن ہو جائے، تو وہاں اس وقت تک دعا کرتے رہیں۔ پھر صبح ہونے کے بعد پھر وہاں سے سورج نکلنے سے پہلے آپ نکل جائیں مینا کی طرف، اور جمرہ کبریٰ جو آخری جمرہ جس کو کہتے ہیں، وہاں جو ہے آخری جمرے کو جو بالکل مکے سے قریب ہے،
جس کو بڑا شیطان کہتے ہیں، اس کو وہاں کنکریاں 7 کنکریاں ماریں۔ کنکریاں آپ چاہے تو مزدلفہ سے اٹھا سکتے ہیں، چاہے تو کسی اور راستے سے اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کنکری کی جو کیفیت ہے وہ بکری کی مینگنی کے برابر یا ہے کہ بڑے چنے کے برابر، اس سے زیادہ بڑا نہ ہو۔ اس کا خیال کریں، عام طور پر لوگ بڑے بڑے پتھر یا کہ چپل سے مارتے ہیں، جو چیز مل گیا اس کو مارتے ہیں، یہ غلط ہے۔ کنکری کی جو کیفیت ہے اتنی ہونی چاہیے، زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اتنی بڑی ہو۔ جی ہاں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف، کعبے کا طواف اور سعی، صفا مروہ کے درمیان جو سعی ہے وہ، اور جمرات کو کنکری جو مارنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے رکھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، ذکر الہی کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں کوئی شیطان نہیں ہوتا کہ آپ اس کو مار رہے ہیں، بلکہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ایک کنکری ماریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری کنکری ماریں، پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری کنکری کو ماریں۔ اور اگر کوئی شخص مٹھی بھر کنکری کو لے کر اللہ اکبر کہہ کر ایک بار مار دیا تو اس کی ایک کی کنکری کا شمار ہوا۔ 7 کنکریوں کو لے کر اگر ایک مرتبہ آپ نے پھینک دیا تو اس کی ایک کنکری کا حساب ہوا، 7 کنکری کا حساب نہیں ہوا۔ تو ہر کنکری کو الگ الگ مارنا پڑے گا، اور کنکری مارنے کے لیے فرسٹ فلور میں جانا آپ کے لیے آسان ہے اور وہاں سے مارے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ گراؤنڈ فلور میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ بھیڑ ہوتی ہے، اور وہیں عام طور پر موت کے واقعات ہوتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے۔ تو آپ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں، اور وہاں سے اگر آپ کی کنکری ہاؤس میں گر جائے یہ کافی ہے، ستون سے لگنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ وہ جو ہاؤس رکھا گیا، بنایا گیا ہے، اس ہاؤس میں اگر آپ کی کنکری پڑ جائے یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر نیچے سے مار رہے ہیں تو نیچے سے بھی آپ جو ہے اس ہاؤس میں اگر پڑ جا رہا ہے تو کافی ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے اس ستون کو ماریں، اس کا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور 10ویں تاریخ کو جیسے آپ جمرہ کبریٰ جو مکے سے قریب ہے، جس کو آخری شیطان یا بڑا شیطان کہتے ہیں، یا کہ آخری جمرہ کہتے ہیں، اس کو 7 کنکری مارنے کے بعد ذبح کریں۔ اگر آپ کے پاس قربانی آپ اپنے ہاتھ سے کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ سنت ہے، اور اس کے بعد بال بنائیں۔ پھر بال بنانے کے بعد آپ حلال ہو گئے، جس کو حلال التحلل الاول کہتے ہیں۔ آپ کے لیے خوشبو لگانا اب حلال ہے، بال بنانا آپ کے لیے حلال ہے، لیکن بیوی سے قریب نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ طواف افاضہ نہ کر لیں، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں۔ طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد انسان پورے طریقے سے حلال ہوتا ہے۔ طواف زیارت اور سعی کرنے کے بعد انسان پورے طریقے سے حلال ہوتا ہے۔ تو 10ویں تاریخ کو آپ کو 4 کام کرنے ہوں گے۔ 10ویں تاریخ کو آپ کے ذمے 4 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کو مارنا، دوسرا کام قربانی دینا، تیسرا کام بال بنانا، چوتھا کام طواف اور سعی کرنا۔ چوتھا کام جو طواف اور سعی کرنا ہے، اگر کوئی شخص 10ویں تاریخ کو نہیں کر سکا تو 11ویں کو کر سکتا ہے، 12ویں کو بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد بھی کر سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 13ویں تاریخ تک کر لے، ایام تشریق تک کر لے، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رہے کہ اگر کسی کے ساتھ عورتیں ہیں، کمزور بچے ہیں، ان کے لیے جائز ہے کہ مزدلفہ سے آخری رات کے آخری حصے میں وہ لوگ نکل جائیں، اپنے بچوں کو، اپنے عورتوں کو لے کر مزدلفہ میں ان کے لیے صبح تک رہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر کمزور لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ صبح تک رہیں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبح تک رہیں گے، اور صبح کے بعد دعا کر کے پھر وہاں سے نکلیں گے سورج نکلنے سے پہلے۔ لیکن اگر عورتیں ہیں اور کمزور لوگ ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد، جب آخری حصہ رہ جاتا ہے رات کا، تو صبح ہونے سے پہلے وہ اپنی عورتوں کو لے کر نکل جائیں، اور پہنچتے ہی جمرہ کبریٰ کو ماریں، اور جمرہ کبریٰ مارنے کے بعد وہ جو ہے بال بنا کر وہ مکہ جا سکتے ہیں، ان کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ 10ویں تاریخ کو جب آپ طواف سے فارغ ہو جائیں گے اور سعی سے بھی فارغ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد آپ کو 11ویں رات مینا میں گزارنی ہوگی، اور پھر 11ویں دن سورج کے زوال کے بعد، جب ظہر کی اذان ہو جائے، ظہر کی اذان کے بعد سورج زوال کے بعد آپ جو ہے 3 جو جمرات ہیں، جس کو 3 شیطان اردو میں کہتے ہیں، 3 جمرات کو مینا کے قریب جو مسجد خیف سے جو قریب ہے اس کو چھوٹا کہتے ہیں، اور دوسرا جو درمیانہ ہے، اور تیسرا بڑا، تینوں جمرات کو آپ 7 کنکری ماریں گے۔
تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکری ماریں گے، الگ الگ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سب سے پہلے چھوٹے سے شروع کریں گے، یہ نہیں کہ آپ بڑے سے شروع کریں گے، چھوٹے سے شروع کریں گے۔ چھوٹے کو 7 کنکری مارنے کے بعد دائیں طرف کھڑے ہو کر دعا کریں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ چھوٹے کو کنکری مارنے کے بعد دائیں طرف کھڑے ہو کر دعا کریں، پھر اس کے بعد آگے بڑھیں اور درمیانے جمرہ جو ہے اس کو ماریں 7 کنکری، اور بائیں طرف کھڑے ہو کر دعا کریں، پھر تیسری کو مارنے کے بعد وہاں دعا نہیں اور آگے نکل جائیں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 11 تاریخ میں اور 12 تاریخ میں سوائے رات گزارنے کے اور کنکری مارنے کے کوئی کام نہیں، رات گزارنے اور کنکری مارنے کے کوئی کام نہیں، الا ہے کہ کوئی شخص طواف اور سعی نہ کیا ہو تو وہ 11-12 کو ادا کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ 12 کو نکلنا چاہ رہے ہیں، 12 تاریخ کو اپنے حج سے فارغ ہونا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کو چھوڑ دیں۔ 12 کے سورج غروب ہونے سے پہلے مینا کو چھوڑ دیں اور مینا کے باہر ہو جائیں۔ اگر آپ 13 تاریخ کو بھی رہنا چاہ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، یہ افضل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، کہ یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے۔ 13 تاریخ کو بھی اگر رہنا چاہتے ہیں، اکثر لوگ 12 کو نکل جاتے ہیں، لیکن اگر آپ مینا میں رہیں اور 12 کے دن سورج غروب ہو گیا تو آپ کو 13ویں رات بھی ٹھہرنی ہوگی اور 13ویں دن کنکری مارنا ضروری ہے۔ 12ویں دن سورج غروب ہو گیا اور آپ مینا میں ہیں، مینا کی حدود سے باہر نہیں نکلے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے 13ویں رات بھی گزاریں اور 13ویں دن بھی کنکری ماریں، پھر اس کے بعد آپ نکلیں گے۔ اس طریقے سے حج پورا ہو گیا اور صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے، وہ ہے طواف وداع۔ جب آپ مکے سے اپنی بستی کو نکل رہے ہیں یا مکہ چھوڑ رہے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ طواف وداع کریں، الا ہے کہ حائض عورت ہو یا ہے کہ نفاس کی حالت میں ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ طواف وداع کے بغیر نکل جائے، بشرطے کہ وہ طواف زیارت اور طواف افاضہ کر چکی ہو، طواف زیارت اور طواف افاضہ کر چکی ہو تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں۔ تو یہ ہے حج اور عمرے کا طریقہ۔ اور آخر میں بعض چیزیں جو اہم چیزیں ہیں میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حج یہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہے، اس میں کسی بھی مرحلے پر چاہے آپ مکے میں ہوں یا مدینے میں شرک سے پرہیز کریں، کیونکہ شرک ایک ایسی گناہ ہے کہ تمام اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ شرک سے پرہیز کریں، غیر اللہ کو نہ پکاریں، صرف اللہ سے مدد طلب کریں اور اللہ سے مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تمام چیزیں ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ دوسری چیز، نمازوں کی پابندی کریں۔ لوگ جاتے ہیں اور نمازیں فجر نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تیسری چیز، سفر میں، خاص طور پر اس سفر میں کافی تکلیفات اور کافی پریشانیاں آپ کو آئیں گی، تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر ایک نصیحت ہے اور صبر ایک سبق ہے جو حج سے ملتا ہے، تو آپ جو بھی تکلیف ہو اس پر صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا۔ تنعیم سے مسجد عائشہ سے لوگ بار بار عمرہ کرتے ہیں، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حج سے پہلے کسی مجبوری کی بنا پر عمرہ نہیں کر سکا تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تنعیم سے یا مسجد عائشہ سے عمرہ کرے۔ بار بار یہ عمرہ کرنا یہ غلط ہے، اس کا صحابہ سے ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں، طواف کریں، آپ جتنی چاہے طواف کر سکتے ہیں، جس وقت بھی طواف کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ اور طواف کرنے کے بعد جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور عام طور پر لوگ حج کے لیے جاتے ہیں لیکن وہاں جا کر خرید و فروخت میں اور دوسری دنیاوی مشاغل میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ جو موقع، سنہرا موقع جو مل رہا ہے، اس کو آپ اپنی عبادت میں مصروف رکھیں، یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور حرمین میں، مکے میں حرم میں نماز پڑھنا 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ تو آپ جو ہے اس کا خیال رکھیں اور جہاں تک ہو سکے حرمین میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ مقدس مقامات کو دیکھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ جب لباس پہنیں گے، کپڑے، یہ جو احرام کے کپڑے ہیں، یہ آپ کو یاد دلائے کہ ہم ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے انہی کپڑوں میں حاضر ہوں گے۔ اس دنیا سے ہمیں رخصت ہونا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم جس طریقے سے پیدا ہوئے تو اس طریقے سے ہم جا کر کھڑے ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اس تصور کو اپنے دل میں اٹھاتے رہیں اور ہمیشہ ایمان باللہ اور ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان اور اللہ پر ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ جب تلبیہ کہیں گے، لبیک کہیں گے، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں،
تو اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے کہ ہم اس کے سامنے پھر دوبارہ جمع ہوں گے، موت اور آخرت، اس کو بھی یاد رکھیں، اور تکبر اور ہمارے اندر جو بھی برائیاں ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ انسان اللہ کے سامنے برابر ہے، سب کے سب انسان برابر ہے، کسی مالدار کو کسی فقیر پر کوئی فوقیت نہیں، کسی بھی پوسٹ والے کو کسی پر اہمیت نہیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے برابر ہیں، الا بالتقوی، اللہ کے تقوی اور پرہیزگاری ہو تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاس وہ زیادہ قریب ہے۔ تو اس تصور کو اور اس ایمان کو اپنے اندر تر و تازہ کرتے رہیں، اور جب آپ سعی کریں گے تو حاجر علیہ السلام اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کو بجھانے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے اس راستے میں اللہ کے راستے میں محنت کی تھی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہوئے انہوں نے جو تکلیفیں برداشت کی تھیں اس کو بھی یاد کریں۔ آج ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے والے ہیں اور ہم پر کیا کرنا فرض ہے۔ دین کے لیے انہوں نے کیسی قربانیاں برداشت کی، کیسی انہوں نے محنتیں کی، اس کو بھی آپ یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے عرفہ میں قیام کرتے ہوئے اور مزدلفہ میں اور منا میں قیام کرتے ہوئے محشر کے دن کو یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو قبول فرمائے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور آپ سب کے جو بھی مطالبات ہیں ان تمام مطالبات کو اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ آمین یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اب سوالوں کا موقع ہے۔ ایک سوال مردوں کی جانب سے ہوگا، دوسرا سوال خواتین کی جانب سے ہوگا، تو آہستہ آہستہ ایک ایک سوال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مناسک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طواف کرنے کے بعد دو رکعت سنت نماز پڑھنے کے بعد آب زمزم کا ذکر نہیں کیا۔ آب زمزم، زمزم کا پانی ایک مقدس پانی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی جس مقصد سے آپ پئیں گے، جس نیت سے آپ پئیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس نیت کو پورا کرے گا۔ اور آپ نے فرمایا شفاء سقم و طعام طعم، کہ زمزم کا پانی جو بھوکا ہے اس کے لیے غذا ہے، اور جو بیمار ہے اس کے لیے جو ہے شفا ہے۔ تو ایک بہت مبارک پانی ہے، آپ جس وقت چاہے پی سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی وقت نہیں۔ ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے طواف کرنے کے بعد وہاں زمزم کے کنویں کی طرف گئے اور وہاں پانی پیے، اور الحمدللہ اب جو ہے حرم میں ہر جگہ آپ کو زمزم کا پانی میسر ہے، جب چاہے جس وقت چاہے پی سکتے ہیں۔ لیکن طواف کرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس جانا یہ کوئی رکن نہیں ہے عبادت کا، اور نہ ہی کوئی حصہ ہے، اور نہ ہی کوئی مستحب ہے، جب چاہے آپ پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خواتین کو سوال کا موقع دیا جائے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ میرا یہ سوال ہے کہ ایک حائضہ عورت جب عمرہ کا احرام باندھے گی اور جب وہاں پہنچے تو وہ احرام کی حالت میں ہی رہے جب تک وہ طواف اور صحیح نہیں کر سکتی ہے؟ جی ہاں، جی ہاں۔ یا اس کے جب پاک ہو جائے پھر اس کے بعد وہ صحیح اور طواف کرنے کے بعد جب تک وہ احرام کی حالت میں ہی رہے گی؟ میرا سوال یہ ہے۔ جی ہاں، حائضہ عورت جب احرام باندھیں گی اور احرام میں داخل ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ کعبے کا طواف نہ کرے، اور اس وقت وہ طواف نہیں کر سکتی جب تک وہ پاک نہ ہو جائے۔ پاک ہونا ضروری ہے۔ پاک ہونے کے بعد غسل وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ طواف کرے گی، طواف کے بعد صحیح کرے گی، پھر بال بنائے گی، پھر اپنا احرام کھولے گی۔ تو جب تک وہ طواف نہیں کرے گی، عمرے سے فارغ نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں رہے گی۔ احرام کی حالت میں رہنا ضروری ہے، اور محرم کے لیے جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت نفاس کی حالت میں ہو، نفاس کی حالت کبھی 30 دن 40 دن تک، زیادہ سے زیادہ 40 دن تک ہوتا ہے، تو اس وقت تک وہ احرام کی حالت میں ہوگی، خوشبو نہیں لگائے گی، بال نہیں کاٹے گی، اور پھر پاک ہونے کے بعد طواف وغیرہ کرے گی، پھر اس کے بعد میں عمرہ کرنے کے بعد وہ صحیح طریقے سے فارغ ہوگی۔ صحیح کے وقت باوضو ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا، ایک قربانی کے جانور اگر ہمارے کسی رشتہ دار نے وہاں خرید کے رکھے ہیں تو کیا وہ بھی عمرہ کرنے کے بعد میں حلال نہیں ہو سکتا؟ صحیح کے وقت وضو ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح کے لیے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، صرف طواف کے لیے، کعبے کا طواف کرنے کے لیے وضو شرط ہے۔ صحیح صفا مروہ کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے کوئی رشتہ دار وہاں جانور لے کر رکھیں ہیں اپنے لیے قربانی کے لیے، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے جب تک 10ویں تاریخ نہ آئے اس وقت تک آپ جو ہے احرام کی حالت میں رہنے، وہ تو حج کے لیے ہے، وہ رکھیں گے، وہ الگ بات ہے۔ نے جیسا کہا تھا کہ جانور اگر آپ نے خرید، ہدی اگر ہمارے ساتھ ہے، اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں، جی اپنے ساتھ اگر لے جا رہے ہیں تو وہ بات ہے، اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تب بات ہے، ورنہ جو ہے لوگ یہیں سے بھی ٹوکن لے لیتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے
کہ اگر ہم نے احرام باندھنے کے بعد میں طواف کر لیا تو طواف کی زیارت کے وقت وہ طواف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے آپ نے ایک بات واضح ہو جائے، آپ حج تمتع کرتے ہیں، حج تمتع میں 2 طواف کرنا ضروری ہے. ایک تو عمرے کے لیے، آپ جیسے ہی جائیں گے تو عمرے کے لیے طواف کریں گے، پھر اس کے بعد اپنا احرام کھول دیں گے، پھر 10ویں تاریخ کو طواف کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. طواف کریں گے آپ جس وقت ہم احرام باندھتے ہیں جی، اس وقت بھی ایک طواف کر لیں ہم؟ 8 تاریخ کو کریں آپ. جی ہاں، میں نے بتا دیا ہے کہ جو ہے 8 تاریخ کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ احرام باندھنے کے ساتھ طواف کرنا چاہیے. میں نے کہا غلط ہے، یہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، بلکہ آپ جس جگہ پر موجود ہیں آپ اسی جگہ سے احرام باندھ کے نکل جائیں گے، اس کے لیے کوئی طواف نہیں ہے. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ عمل رہا ہے اور نہ ہی صحابہ کا عمل رہا ہے، بس لوگوں کا یہ گمان ہے. عرفات کے میدان میں خیمے کے اندر بھی ایک ہی اقامت اور 2 جماعت سے ظہر اور عصر قصر پڑی جائے گی؟ جی ہاں، اگر مسجد میں ہم نہیں جا سکے تو بھی؟ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت رہی ہے کہ آپ عرفہ کے میدان میں بھی یا ہے کہ مزدلفہ میں اپنے اپنے خیمے میں ہوں یا ہے کہ جو ہے امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ جو ہے ظہر کے وقت میں عرفے میں عصر اور ظہر کی 2 رکعت پڑھیں گے اور مزدلفے میں مغرب اور عشاء کی 2 اور 3 رکعت پڑھیں گے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، چاہے آپ خیمے میں رہیں یا ہے کہ آپ جو ہے امام کے ساتھ نماز پڑھیں. خواتین کے لیے موقع دے رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی سوال تو کر سکتے ہیں. اگر کسی کو نفل طواف کرنا ہے کسی کی طرف سے تو اس کا طریقہ بھی سیم رہے گا؟ جی، نفل طواف کے بارے میں یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ کسی کی طرف سے کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا زیادہ ثبوت نہیں ملتا، اگرچہ کہ بعض علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کرتے ہیں تو اسی طریقے سے کریں گے جس طریقے سے آپ جو ہے اپنے لیے کرتے ہیں، بس نیت یہ ہے کہ ان کے لیے ہو. آپ نے جو سمجھایا تھا، لیکن میں ایک چیز پہ ذرا کنفیوزڈ ہوں کہ آپ نے کہا کہ جیسے کمرے میں جا کر کپڑے بدل کے پہلے عمرہ کیا جائے گا، پھر طواف بھی عمرہ کا طواف ہوگا. طواف جو رہے گا اور صحیح جو رہے گا وہ عمرہ کے اندر آئے گا کہ وہ حج کی نیت کے اندر آئے گا، کہ حج کے لیے الگ نیت باندھنی پڑے گی پھر وہی پروسیجر فالو کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ یہاں سے احرام باندھ کے جا رہے ہیں، یہاں سے جب احرام باندھ کے جا رہے ہیں تو آپ جو ہے عمرے کی نیت کریں گے، عمرے کی نیت کریں گے. یہاں سے آپ جب جا رہے ہیں تو گھر سے جو ہے عمرے کی نیت کریں گے. حج تمتع ہے نا یہ، تو حج تمتع میں پہلے عمرے کی نیت ہوتی ہے، پھر 8ویں تاریخ کو حج کی نیت ہوتی ہے. تو جب یہاں سے آپ جب جائیں گے تو آپ سب سے پہلے عمرہ ادا کریں گے جس میں جو ہے طواف اور سعی کرنی پڑتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اپنے احرام کے کپڑے کھول دیتے ہیں، پھر 8ویں تاریخ کو حج کی نیت کریں گے. یہ حج تمتع کی کیفیت ہے. اگر آپ جو ہے عمرہ نہیں کرنا چاہ رہے، آپ بالکل آخری وقت میں پہنچ رہے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے صرف حج کی نیت کریں. ایک طریقہ ہے جیسے کہ حج افراد، تو آپ جو ہے حج کی اگر صرف نیت کرنا چاہتے ہیں تو حج افراد جیسا کہتے ہیں، آپ بالکل جائیں سیدھا آپ مینا پہنچ سکتے ہیں، یا ہے کہ آپ طواف قدوم کر کے آپ جو ہے مینا چلے جائیں، عمرہ نہ کریں. اور دوسری جو کیفیت ہے حج قران، جس میں آدمی 10ویں تاریخ کو حلال ہوتا ہے. 10ویں تاریخ کو حلال ہوتا ہے، جب تک وہ جمرہ عقبہ نہیں کر لیتا اس وقت تک حلال نہیں ہوتا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے یہاں سے جاتے ہیں، احرام کی حالت میں رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، پھر آپ احرام نہیں کھولتے. یہ حج قران کی کیفیت ہے. تو افراد اور قران میں انسان اپنا احرام نہیں کھولتا. آپ جو ہے اگر حج قران کرتے ہیں تو آپ جو ہے احرام نہیں کھولیں گے، ورنہ جو ہے آپ جو ہے حج تمتع سب سے زیادہ افضل وہی ہے کہ آپ حج تمتع کریں اور آپ جو ہے احرام عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں. یہ سب سے زیادہ افضل ہے. آپ نے بولا تھا یمنی ڈور جو ہے اور اسود کے بازو میں کچھ کل پڑھنا چاہیے، تو ربنا آتنا پڑھنے کے لیے اور کل کی آیتیں بھی پڑھنی پڑتی ہے. وہ جو ہے طواف کے 7 چکر لگانے کے بعد، ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت ہے. جب بھی آپ طواف کریں گے کعبے کی 7 چکر لگائیں گے نا، جب 7 چکر لگانے سے فارغ جب ہو جائیں گے 7 چکر کے بعد تو 2 رکعت آپ کی نفل نماز پڑھنی ہوگی. تو وہ میں نے اس میں کہا کہ سورہ قل یا ایھا الکافرون یہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں سورہ قل واللہ احد پڑھیں گے. احرام اگر بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے یا کسی خدشے کی وجہ سے اگر کھلنے کا ڈر ہے تو کیا احرام کے اندر لنگی کے جیسے سلائی جو ماری جاتی ہے وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ لنگی کے اندر جیسا کہ میں نے کہا کہ جو ہے انسان کو بغیر سلے ہوئے کپڑے مرد کے لیے یہ پہننا ضروری ہے. آپ لنگی جیسا نہیں مار سکتے. لنگی جیسا آپ جو ہے
پن وغیرہ سے بھی لگا نہیں سکتے. اگر لنگی کے اگر کوئی سادے کپڑے سے سلے بغیر کوئی شخص جو ہے کھلے چادر کو بٹن لگا لے رہا ہے, اپنے بدن کی جیسے ہاتھ لگا لے رہا ہے مثال کے طور پر, تب بھی جائز نہیں ہے, چاہے وہ سلے ہوئے نہ ہوں, کھلے ہوئے چادر رہنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ بیلٹ وغیرہ پہن لے سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. بیلٹ باندھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ جو ہے گانٹ باندھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ جو ہے جس طریقے سے یہ کیفیت بتائی گئی اس کیفیت سے انشاءاللہ پہنے, اس میں انشاءاللہ جو ہے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جو احرام باندھنے کا یہاں سے ہم لوگ احرام باندھ کے جانے کا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھ کے پلین میں بیٹھنا ہے, تو وہ صحیح ہے کیا؟ پہلے نہ بولے انہوں نے اور ایک جگہ بتایا وہاں پہ احرام باندھنا چاہیے. دیکھیے ایک بات واضح ہو جائے کہ آپ یہاں مثال طور پر بمبئی سے نکل رہے ہیں, بمبئی سے آپ احرام باندھ کے نکلتے ہیں. سنت یہ ہے کہ جیسے آپ میقات پر پہنچیں, اگرچہ کہ آپ پہلے کپڑے وغیرہ پہن چکے ہیں, پوری طریقے سے تیار ہیں, اور 2-3 گھنٹے کے بعد آپ کا جو ہے وہ میقات آنے والا ہے, سنت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہاں جیسے ہی آپ کو اعلان ہو نیت کریں, احرام کی نیت کریں, عمرے کی نیت کر لیں, حج کی نیت کر لیں, اور تلبیہ کہنا شروع کر دیں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ سنت ہے. ہاں اگر کوئی شخص اپنے گھر سے یا فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد یہ خطرہ محسوس کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کہ جب اعلان ہو تو میں سوتا رہوں یا میں کسی اور چیز میں مصروف رہوں, میں سن نہ پاؤں, اگر وہ احرام کی نیت کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں کہ آپ جو ہے میقات سے پہلے احرام کی نیت بھی باندھ لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت یہ ہے کہ آپ جیسے ہی میقات کے برابر ہوں, آپ معلوم ہو کہ ہم میقات پر پہنچ رہے ہیں, تو آپ اس وقت جو ہے نیت باندھیں. یہ زیادہ جو ہے سنت ہے اور یہ افضل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر بغیر نیت کے احرام پہن لیں اور پھر بعد میں سواری پر آ کر نیت کر لیں دونوں عمرے کی, تو وہی تو کہہ رہے ہیں نا, وہی تو کرنا چاہیے. یہی کرنا چاہیے کہ آپ نیت کے بغیر کپڑے پہن لیتے ہیں احرام کے, پوری طریقے سے تیار رہتے ہیں, لیکن دل سے آپ نیت کب کرتے ہیں؟ فلائٹ میں بیٹھ کر کرتے ہیں, یا ہے کہ جو ہے میقات پر جب آپ کا جو ہے گزر ہوتا ہے اس وقت کرتے ہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. نماز جو پڑھنی ہوتی ہے نا, سر میں ٹوپی رکھ کے ہی پڑھیں گے نا 2 رکعت نماز جو ہوتی ہے, احرام باندھنے کے بعد ٹوپی سر پہ ہوگی, بغیر ٹوپی پہنے تو نہیں کر سکتے ہیں نماز. بھائی صاحب سوال یہ کر رہے ہیں کہ نماز کے لیے ٹوپی پہننا چاہیے, تو ہم ٹوپی کے بغیر کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو سب سے پہلے یہ بتا دوں, عام حالات میں نماز میں ٹوپی پہننا بہتر ہے, افضل ہے. یہ نہیں کہ آپ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ کہنا کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی, یہ غلط تصور ہے, یہ غلط بات ہے. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, لیکن افضل یہ ہے کہ آپ ٹوپی پہنیں. لیکن احرام کی حالت میں آپ کے سر پر ٹوپی نہیں ہوگی. احرام کے منافی ہے, احرام باندھنے کے بعد آپ سر پر ٹوپی نہیں پہنیں گے. اگر آپ ٹوپی پہنیں گے, اگر احرام پہننے کے بعد اگر آپ ٹوپی پہنیں گے یا بال نکالیں گے یا ناخن تراشیں گے, تو آپ پر ایک دم واجب ہو جائے گا, یا تو قربانی دینی پڑے گی, یا 3 روزے رکھنے پڑیں گے, یا 6 مسکینوں کو حرم میں مکے میں کھانا کھلانا ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں سے جانے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد وہاں میں مدینہ لے جایا جاتا ہے, تو مدینہ سے واپسی کے وقت پھر عمرہ کرنا ہوتا ہے, تو اس کی کیا حقیقت ہے اور مدینہ کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے؟ آپ جب مدینے سے عمرے کے لیے نکلیں گے, مدینے سے مکے کے لیے نکلیں گے, تو وہاں آپ عمرہ کریں گے. جی ہاں, وہ بھی الگ عمرہ ہوگا, وہ اور عمرہ کریں گے. ایک دوسرا موقع دیا جا رہا ہے اور آپ کو کرنا ضروری ہے. بلکہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو عمرہ جو ہے آپ حج کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے بعد آپ دوبارہ وہاں سے نہیں نکلیں گے, تو آپ کو عمرہ کرنا چاہیے. خواتین کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو موقع دیا جا رہا ہے. اگر احرام کی نیت کی ہم نے, تو اس کے بعد ہی تلبیہ شروع کرنا ہے, اس کے پہلے ذکر کے طور پہ تلبیہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, تلبیہ احرام کے ساتھ خاص ہے. تلبیہ احرام جو حج یا عمرے کے لیے نکلتے ہیں ان کے لیے خاص ہے, تو تلبیہ اس سے پہلے آپ احرام سے پہلے نہ کریں, ورنہ جو ہے اگر آپ تلبیہ کہیں گے تو گویا آپ خود بخود احرام میں داخل ہو جائیں گے. تو لہٰذا اس کو آپ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ یاد کرنا چاہ رہے ہیں, اس کو پڑھ رہے ہیں, الگ بات ہے, ورنہ تلبیہ ایک ذکر کے طور پر کرنا یہ احرام کے ساتھ خاص ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزدلفہ کے اندر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا ہے, تو اس کی نیت کس طرح سے کی جائے؟ مزدلفہ میں جیسا کہ میں نے بتایا مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے, اور اسی طریقے سے عرفہ میں بھی ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے, ظہر کے وقت میں پڑھیں گے. تو نیت عربی لفظ ہے اور کہتے ہیں دل میں ارادہ کرنے کو, زبان سے نہیں. صرف حج اور عمرے میں آپ زبان سے نیت کرتے ہیں. اس کے علاوہ روزہ ہو کہ جو ہے نماز ہو, اس میں آپ زبان سے ارادہ نہیں کریں گے, زبان سے نیت نہیں کریں گے.
لوگوں نے جو زبان سے نیت کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اس امام کے پیچھے عشاء کی 4 رکعت قبلے کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہوں، یہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ اس کا ثبوت ملتا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام سے اور نہ ہی ائمہ کرام سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور نہ ہی ائمہ کرام سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، چاروں ائمہ کرام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. یہ سب لوگوں نے بعد میں شروع کیا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ جو نیت دل سے کریں گے تو مغرب کے وقت میں مزدلفہ میں مثال کے طور پر ہیں تو مغرب کے وقت میں مغرب کی 3 رکعت کی نیت کریں دل سے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب عشاء کا وقت آئے تو کہیں گے کہ عشاء کی نماز پڑھیں گے، ہم مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد عشاء کی 2 رکعت پڑھیں گے تو ہم دل سے ارادہ کر لیں گے عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو نیت جو ہے دل سے ہوتا ہے، زبان سے نہیں. عمرہ جو ہے جانے کے بعد میں ہم پہلا عمرہ ادا کریں گے، اس کے بعد میں کسی کے اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ عمرہ وغیرہ ادھر کر سکتے ہیں کیا ایسا؟ دیکھیے والدین کے سلسلے میں آپ کا جو سوال ہے مسجد عائشہ سے تنعیم سے، اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے پورے رشتہ داروں کی طرف سے جو ہے عمرہ کرتے ہیں، گئے اور اپنا تو عمرہ ادا کر لیا، دوسرے دن گئے، بلکہ ایک دن جو ہے 2-3 عمرے کرتے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ طریقہ تھا نہ صحابہ کا طریقہ تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے، صحابہ کے زمانے میں بھی لوگ مرتے تھے، اور نہ ان کو یہ طریقہ سکھایا گیا. ان کو جو طریقہ سکھایا گیا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں. مسجد عائشہ سے یا تنعیم سے عمرہ کرنے کا جو سلسلہ ہے، بار بار فلاں کے لیے، چچا کے لیے کیا، اتنے کیا، دادی کے لیے اتنا کیا، نانی کے لیے اتنا کیا، اس کا جو ہے ثبوت نہ صحابہ سے ملتا ہے اور نہ ہی تابعین تبع تابعین سے اس کا ثبوت ملتا ہے. تو یہ لوگوں نے جو ہے اپنی طرف سے ایجاد کیا ہے. وہ اس کے لیے ہے جو شخص عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے جو عذر پیش آیا تھا کہ آپ جو آئے تھے اور آپ کو جو ہے حیض کی شکایت ہو گئی تھی اور آپ پہلے عمرہ نہیں کر پائے تھے، تو آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ سب لوگ حج اور عمرے کے ساتھ جا رہے ہیں اور میں صرف حج کے ساتھ جا رہی ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وہاں سے احرام باندھ کے آؤ اور پھر عمرہ کرو. تو اگر کسی عورت کو یہ حالت پیش آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے. اور اسی طریقے سے کوئی مرد ہے کہ وہ جو ہے بالکل آخری وقت میں پہنچا، عمرہ نہیں کر سکا، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ حج کے بعد جائے اور عمرہ کر لے، اس کے لیے بھی اس کی اجازت ہے. عام طور پر جو اس طریقے سے کرتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے، اور علماء نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے اور اس کو نہیں کرنا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 2 سوال کرنا ہے. سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ہے کہ عورتیں جو ہماری اگر فلائٹ 14 ذی الحجہ کی ہے اور ہمارے ساتھ میں عورت ہے اور اس نے طواف زیارت کر نہیں سکتی کیونکہ وہ معذور ہے، ایسی صورت میں کیا اس کو کینسل کرنا چاہیے فلائٹ، یا یہ عذر کی بنیاد پر بامبے فلائی کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے عذر جو ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں، اگر اس عورت کو عذر ہے تو عذر 2 قسم کے ہیں. ایک عذر یہ ہے کہ ماہواری ہو، اگر ایسا عذر ہے تو اس کے لیے یہ ہے اگر وہ کینسل کر سکتا ہے تو سب سے اچھا یہ ہے کہ وہ فلائٹ کینسل کرے اور پورے طریقے سے اور صحیح طریقے سے وہ عبادت بجا لائے. یہ سب سے اچھا ہے، یہ اس کے حق میں بھی اچھا ہے اور اس کی عبادت کے لیے بہتر ہے کہ فلائٹ کینسل کرے، پھر اس کے بعد جب وہ پاک ہو جائے تو پھر وہ آئے. اور آج کل چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی وہاں عام طور پر شنوائی نہیں ہوتی، ایسے مسائل میں بہت ہی بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ جو ہے ایسی عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے کپڑا وغیرہ باندھ کر اس طریقے سے کہ گندگی نہ ہو اور پاک صاف ہو کر عمرہ کر لے اور پھر اپنے قافلے کے ساتھ نکل جائے. بعض علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے اور شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے یہی فتویٰ دیا تھا کہ ایسی مجبوری کی حالت میں کہ اس کا قافلہ نکل رہا ہے اور وہ جو ہے اس کے چھوٹنے کا خطرہ ہے تو وہ کر سکتے ہیں. لیکن افضل یہی ہے کہ وہ فلائٹ کو کینسل کر کے صحیح طریقے سے عبادت کرے، یہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے. ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم اکثر قربانی جو ہے ہم لوگ وہاں پر کرتے ہیں اور ہم وہاں پر مسافر ہوتے ہیں یا مقیم ہوتے ہیں، 2 صورت ہوتی ہے. تو بمبئی میں ہمارے رشتہ دار ہماری طرف سے جو واجب قربانی ہوتی ہے وہ کریں یا وہی قربانی ہمارے لیے کافی ہے؟ آپ جو قربانی جو دیتے ہیں وہ حج کی قربانی ہے، حج تمتع پر ایک قربانی واجب ہے تو وہ آپ قربانی دیتے ہیں، وہ الگ قربانی ہے اور یہ الگ قربانی ہے. اگر آپ جو ہے مزید قربانی دینا چاہ رہے ہیں تو یہاں گھر میں دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن جو آپ پر فرض جو قربانی ہے، حج کی جو قربانی ہے وہ ہے جو وہاں دیں گے آپ. تو یہاں آپ چونکہ نہیں ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے. اگر آپ اپنے طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے دینا چاہ رہے ہیں تو یہ الگ بات ہے. عید الاضحیٰ کی جو قربانی ہے وہ الگ بات ہے.
یہ جو ہے وہ حج کی قربانی ہے، وہ ہر حجی متمتع جو ہے اس کو دینا پڑتا ہے. اگر وہ حج کی قربانی دینے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 10 روزہ رکھے، 3 روزہ مکے میں رکھے اور 7 روزہ جو ہے اپنی بستی واپس آنے کے بعد رکھے. لیکن عرفے کے دن روزہ نہیں رکھے گا، وہ عرفے کے دن روزہ نہیں رکھے گا. خواتین کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو. عرفہ کے دن جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا صرف حاجیوں کے لیے خاص ہے یا جو لوگ حج پہ نہیں گئے ہیں وہ لوگ بھی وہ دعا اس دن کر سکتے ہیں؟ عرفے کا دن 9ویں ذی الحجہ ایک مبارک دن ہے، اور یہ بابرکت دن حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو عرفے کے میدان کے باہر ہیں، ان لوگوں کے لیے ہے. حاجی تو ماشاءاللہ اس دن اس مقدس جگہ پر رہیں گے اور اپنی عبادت میں مصروف رہیں گے، وہ تو اپنے لیے عبادت کریں گے ہی. لیکن جو باہر ہیں عرفے سے، تو ان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور آپ کی سنت رہی ہے. اور آپ نے فرمایا یکفر السنۃ التی قبلہا، کہ گزشتہ سال جو گزرا ہے اور جو گناہیں اس میں ہوئی ہیں اس کا وہ کفارہ ادا کرتا ہے. ایک دن کا روزہ یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا ہے. تو اس میں بھی ان کو عبادت کرنی چاہیے، وہ زیادہ افضل ہے. اور حاجی لوگ عرفے کے دن ٹھہر کر اپنے لیے بھی دعا کریں گے اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں. غیب میں جو دعا کریں گے انشاءاللہ وہ قبول ہوگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی میں حصہ لے سکتے ہیں جیسے کہ بڑے جانور کے اندر؟ حج کی قربانی میں بھی چاہے تو آپ ایک بکری قربانی میں دے سکتے ہیں، اور قربانی میں وہ تمام شروط ضروری ہیں کہ وہ عیب دار نہ ہوں، اور جو ہے سینگ ٹوٹا نہ ہو، کان کٹا نہ ہو، اور دانت والے مثال تو عمر اس کی اگر بکری ہے تو جو ہے 1 سال کے ہوں. تو یہ تمام چیزیں جسے عید الاضحیٰ کی قربانی میں لحاظ کی جاتی ہیں اسی طریقے سے حج کی قربانی میں بھی لحاظ کی جائیں گی. بیمار نہ ہو، زیادہ کمزور نہ ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ گائے میں یا بھینسے میں یا اونٹ میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. 7 آدمی یا 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اچھا ایک بات بتاؤں کہ آپ کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں اسلامک بینک کے ذریعے جو قربانی کی جاتی ہے اور ان کی نگرانی میں جو لوگ وہ قربانی جو دیتے ہیں وہ ٹوکن لے لیں. سب سے زیادہ آپ کے لیے اس میں آرام ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ گوشت جو وہ لوگ کاٹتے ہیں، یہ جو جانور ہیں پوری نگرانی میں یہ کام پورا ہوتا ہے. اس میں ڈاکٹر لوگ چیک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہاں کے علماء اکرام چیک کرتے ہیں کہ شرعی لحاظ سے یہ اترتا ہے یا نہیں اترتا. پھر اس کے بعد یہ گوشت آپ کا بیکار نہیں جاتا، اور یہ گوشت جو ہے غریب اسلامی ممالک میں تقسیم ہوتا ہے. غریب اسلامی ممالک میں اس کے لیے باقاعدہ جو ہے بڑے بڑے ثلاجے فریزر بنائے گئے ہیں، اور اس میں جو ہے گوشت کو محفوظ کر کے جو ہے لوگوں میں مکے مدینے میں سعودیہ کے اندر اور سعودیہ کے باہر اسلامی ممالک میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر آپ وہ لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں تو یہ اور بہتر ہے. اپنے نام سے وہاں پہ وہ قربانی ہوتی ہے، کیسا پتہ چلے گا اپنے کو ٹوکن لینے کے بعد؟ ایک بات یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے نام سے ہر ایک آدمی کا نام لے کر کوئی قربانی کرے. آپ جب ٹوکن لیتے ہیں اور آپ کے حساب سے مثال کے طور پر 50 آدمی ہیں اور 50 آدمی کی طرف سے وہاں ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی کا نام لیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں آپ یہ سوال کریں گے کہ کب حلال ہوں گے ہم، تو جب آپ جمرہ کبریٰ 10ویں تاریخ کو جو مکے سے بالکل جو قریب ہے اس جمرے کو آپ کنکری مار دیں گے 7 کنکری، اور پھر آپ اپنے بال بنوا لیں گے تو آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ قربانی کا جانور کاٹیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. ہوئی یا نہ ہوئی ہو یہ کوئی ضرور نہیں ہے. 3 کام ہیں، 3 کاموں میں سے 2 کام اگر آپ کر لیں گے تو آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. اگر آپ مثال کے طور پر جمرہ کبریٰ کو مار دیے اور قربانی ذبح کر دیے تو آپ اپنا احرام کھول سکتے ہیں. 3 کاموں میں سے چوتھا کام تو طواف کرنا ہے. تو یہ جو 3 کام ہے، جمرہ کبریٰ کو رمی کرنا اور اس کے بعد جو ہے ذبح کرنا پھر بال بنانا، 3 کاموں میں سے اگر کوئی حاجی 2 کام کر لیتا ہے تو اپنے لباس کھول سکتا ہے، احرام کھول سکتا ہے. لیکن تحلل اول، لیکن اس پر بیوی ابھی تک بھی حرام ہے، بیوی سے تعلق نہیں رکھ سکتا. بیوی سے اس وقت وہ تعلق رکھ سکتا ہے جب وہ پوری طریقے سے طواف اور سعی، طواف افاضہ اور سعی سے پوری طریقے سے فارغ ہو، تب وہ جو ہے اپنے جماع وغیرہ کر سکتا ہے، ورنہ نہیں کر سکتا. السلام علیکم. صحیح کے دوران آپ نے کہا کہ ویل چیئر پہ سے بھی صحیح کی جا سکتی ہے، تو کیا دونوں کی صحیح بیک وقت ہو سکتی ہے کیا؟ اگر آپ مثال کے طور پر
اپنے ایک عزیز کو جو کمزور ہیں یا بیمار ہیں ان کو ویل چیئر پر بٹھا کر صحیح کر رہے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں اور ان کو بھی جو ہے لے جا رہے ہیں، تو دونوں کی صحیح ہو گئی، دونوں کی صحیح ہوگی. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کریں اور الگ ان کے لیے بھی کریں. مینا میں سنت نماز پڑھنا جائز نہیں ہے؟ مینا یا عرب دیکھیں فرض نماز میں تخفیف ہوئی ہے، آپ اگر نفل نماز اپنی طرف سے سنت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں. ابھی یہ آپ نے جو بتایا وہ شافعی طریقے سے یا حنفی طریقے سے یا ادھر کچھ ایسا ایک ہی طریقہ چلتا ہے؟ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی کہ جو میں کچھ بھی بتا رہا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں بالکل اتھینٹک طریقے سے بخاری اور مسلم اور صحیح حدیثوں کی روشنی میں ہم نے آپ کے سامنے حج کے مسائل بتائے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، چاہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، چاہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہو، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہو. ہمیں قبر میں جو پوچھا جائے گا وہ یہ پوچھا جائے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے اتباع کی یا نہیں. چاروں ائمہ الحمدللہ قابل احترام ہیں، اور چاروں ائمہ الحمدللہ انہوں نے کافی محنت کی دین کے سلسلے میں، اور چاروں ائمہ کو ہمیں احترام کرنا چاہیے اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے اور آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے اور واجب ہے، اور یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے شہادت کا معنی ہے. تو اس بات کا خیال رکھیں. اس تصور کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے بتائے. ہم جو ہے یہ تصور رکھتے ہیں کسی بھی امام سے کسی بھی قسم کی حدیث کی مخالفت ہوئی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اجتہاد کی وجہ سے ان کو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا، لیکن حق جو ہے وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے اور ان کی زبان سے جو نکلا وہ حق ہے. یہ ہمارا اعتقاد ہے اور اس کے حساب سے ہم نے آپ کے سامنے بتایا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں میں استلام کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، تو آپ نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا. دیکھیے استلام عربی لفظ ہے، استلام کے معنی چھونا. حجر اسود کے ساتھ میں نے کہا کہ 3 چیز ہو سکتی ہے، یا تو یہ کہ آپ چومیں، اگر آپ کو چومنے کا موقع نہیں مل رہا ہے اور آپ کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی وغیرہ ہے تو آپ جو ہے اس لاٹھی کو حجر اسود پر لگا کے اس کو آپ چومیں گے، اس لاٹھی کو چومیں گے. اس کو کہتے ہیں استلام، عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو استلام. تو استلام جو ہے ایک عربی لفظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو لگا کر چومنا. السلام علیکم. جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے جو 4 اہم کام ہیں اس میں ترتیب وار ضروری ہے یا نہیں؟ جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتے جو آپ دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، تو یہ درست ہے یا نہیں؟ سب سے پہلے 10ویں تاریخ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ 4 کام کرنے ہوتے ہیں، تو کیا اس میں ترتیب ضروری ہے یا نہیں؟ ترتیب کا جہاں تک خیال رکھیں یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ افضل ہے. لیکن اگر کوئی شخص ترتیب کا خیال نہیں کر سکا، بھول گیا، آگے پیچھے اگر کوئی چیز ہو گئی، مثال کے طور پر اس نے سب سے پہلے جمرہ کبریٰ کو مارنے کے بجائے اس نے اپنے بال بنا لیے، یا قربانی پہلے کر لی اس نے پھر اس کے بعد جمرہ کبریٰ کو مارا، یا پہلے طواف کر لیے اس کے بعد جو ہے جمرہ کبریٰ کو مارنے گیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری میں آتا ہے کہ فما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ عن شیء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. اس دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے بارے میں اگر پوچھے جاتے کہ یا رسول اللہ میں بھول گیا، مجھے یاد نہیں، میں نے غور نہیں کیا، میں نے فلاں کام پہلے کر لیا اور فلاں کام بعد میں کیا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے افعل ولا حرج، کرو کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں. افعل ولا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی مضائقہ نہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص ترتیب کا خیال نہ کر سکا کسی مجبوری کی بنا پر اور کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسرا سوال تھا کعبے پر پہلی نظر پڑنے کے بعد یہ تصور، یہ خیال یا یہ اعتقاد کہ جو ہے آپ جو دعا کریں گے پہلی نظر کے ساتھ وہ دعا قبول ہوگی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ جو ہے پہلی نظر پر جو دعا کریں گے وہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. تو تصور غلط ہے. اور جو ہے آپ جب بھی کعبے کو دیکھیں گے عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ دیکھیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، دل سے اگر خلوص دل کے ساتھ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ، آپ کی پیروی کے ساتھ اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا قبول کرتا ہے. خاص اوقات ہیں اور خاص مقامات ہیں جیسا کہ میں نے بتایا، ان مقامات میں آپ دعا کرنے کی کوشش کریں، اس موقع کو جانے نہ دیں. لوگ جلدی میں جیسا کہ میں بتا رہا تھا سعی کرتے ہیں تو چکر لگاتے چلے جاتے ہیں، وہاں دعاؤں کا موقع ہے دعا نہیں کرتے، غلط بات ہے. رمی جمار کرنے کے بعد پہلے جمرہ اور دوسرے جمرے کے بعد پہلے جمرے کے دائیں طرف کھڑے ہو کر دعا کرنے کا موقع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دعا کریں. عرفے کا دن بہت اچھا موقع ہے، دعا کریں. یہ سب دعا کے خاص خاص مقامات ہیں،
ان مواقع کو چھوڑنا نہیں چاہیے. عورتوں کے پاس اگر کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. حج بدل جو کر رہے ہیں تو قربانی دی جائے گی، تو جو کر رہا ہے اس کے نام کی بھی قربانی اور جس کے نام کا کیا جا رہا ہے اس کی بھی قربانی دی جائے گی؟ نہیں، حج بدل جس کے نام سے کر رہے ہیں اس کے نام سے جو ہے قربانی ہوگی، جو کر رہا ہے اس پر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ پورا حج اس کی طرف سے کیا جا رہا ہے. تو قربانی بھی حج کی قربانی ہے اور اسی کی طرف سے ہوگی. جو کرنے والا ہے اس کی طرف سے کوئی قربانی نہیں ہوگی، ایک ہی قربانی دی جائے گی اور جو ہے وہی قربانی اس کے لیے کافی ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ طواف میں ہم 7 چکر کرتے ہیں تو 8 اسلام ہوتے ہیں اور عمرہ میں 9 اسلام ہوتے ہیں. 7 جب آپ کے چکر ہوتے ہیں، طواف ہوتے ہیں، تو آپ حضور ابراہیم علیہ السلام کے وہاں پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، ہاں مقام ابراہیم پہ، اور بعد میں آپ زمزم وغیرہ پی کے پھر شاید صحیح کرنے کے لیے جاتے ہیں. صحیح کرنے کے آنے کے بعد میں آپ 9 اسلام کرتے ہیں، تب جا کے آپ کا عمرہ پورا ہوتا ہے. ایسا ہمیں کسی نے بتایا ہے، وہ ہم آپ سے خلاصہ چاہتے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ جو ہے جیسے ہی طواف شروع کیے، آپ شروع کرنے سے پہلے آپ نے استلام کیا. پھر جب آپ ختم کر رہے تھے 7واں چکر تب بھی آپ نے کیا تو 8 ہو گئے. پھر آپ جو ہے مقام ابراہیم کے پاس گئے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد آپ گئے زمزم پینے کے لیے. زمزم پینے کے بعد پھر آپ دوبارہ سعی کرنے سے پہلے آپ جو ہے حجر اسود کی طرف گئے اور آپ نے جو ہے اس کو استلام کیا، پھر گئے. یہ صحیح ہے، یہ ثابت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن آج کل جو بھیڑ ہے جس طریقے سے، اور اس کی وجہ سے لوگ اگر کر پائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کر پائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. استلام کرنا صحیح کا رکن نہیں ہے. حجر اسود کو استلام کرنا صحیح سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کر لیے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں اہم چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے صفا میں کھڑے ہو کر وہ دعائیں پڑھیں، پھر اس کے بعد مروہ تک صحیح کریں، پھر مروہ میں بھی دعا ہو، اور اسی طریقے سے 7 چکر، اور 8ویں چکر میں بھی جو ہے 8ویں دعا جو ہے مروہ پر ختم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے بال بنائیں گے اور وہاں سے حلال ہوں گے. لیکن یہ تصور کہ جو ہے زمزم پینے کے بعد صحیح کرنے سے پہلے آپ جو ہے استلام کریں اور اس کے بغیر صحیح نہیں ہوتا، یہ غلط تصور ہے. جو حج کمیٹی کے ذریعے جاتے ہیں ابتدائی دنوں میں 6 سے جو فلائٹ شروع ہوگی تو ان کو پہلے جو ہے عمرہ کرنے کے بعد میں مدینہ شریف لے جایا جاتا ہے. وہاں سے واپسی پر پھر عمرے کے لیے احرام بننا ضروری ہے؟ ہاں بالکل ضروری ہے، کیونکہ آپ جو ہے جیسے ہی عمرہ کرنے کے بعد آپ جو ہے حلال ہو جائیں گے اور احرام کھول دیں گے اور بالکل اپنے سادے کپڑوں میں مدینہ جاتے ہیں. مدینہ جانے کے بعد 8 دن وہاں رہتے ہیں اور 8 دن جیسے ہی آپ فارغ ہوں گے تو وہاں آپ کو جو ہے پھر دوبارہ مکہ لے جایا جائے گا. تب مکہ جب جائیں گے تو آپ جو ہے مدینہ سے احرام باندھ کر نکلیں گے اور مدینہ میں اپنی جگہ پہ لیں. ذوالحلیفہ وہاں میقات ہے، ذوالحلیفہ نام ہے، مدینہ سے 5 کلومیٹر پر، حرم سے 5 کلومیٹر فاصلے پر ہے. تو وہاں آپ جیسے جب پہنچیں گے تو جو ہے میقات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا تھا، احرام کی وہیں سے آپ نے نیت کی تھی. آپ جو ہے ہفتے کے دن وہاں سے نکلے تھے. ہفتے کے دن جب ذی الحجہ کے 5 دن باقی رہ گئے تھے آپ وہاں نکلے تھے، اور جو ہے ظہر نماز کے بعد وہاں ظہر کی نماز 2 رکعت آپ نے پڑھ کے وہاں سے آپ جو احرام باندھی تھے اور احرام کی آپ نے نیت کی تھی. تو اس طریقے سے ذوالحلیفہ ایک میقات ہے مدینے والوں کا. خواتین کے لیے موقع دیا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بعد قربانی کی تھی تو اس کے امت کی طرف سے بھی قربانی کی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں تو امت کی طرف سے کوئی قربانی دی تھی، اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے. لیکن آپ نے مدینے میں قربانی دی تھی کہ ایک بکری یہ ان لوگوں کی طرف سے جو میری امت میں سے قربانی نہیں دے پائے، ان لوگوں کے لیے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی دی تھی. یہ مدینے میں تو اس کا ثبوت ملتا ہے. لیکن مکے میں آپ جس وقت حجۃ الوداع میں آپ نے 63 اونٹ جو ہے اپنی عمر کے مطابق جو ہے 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے تھے، اور جو ہے یہ اس کا ثبوت ملتا ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اور اپنے ساتھ بھی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لے گئے تھے اونٹ، جس کی وجہ سے آپ کو حج قران کرنا پڑا. یہ جو ہے مدینے میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے ایک بکری جو ہے اپنی طرف سے ذبح کی تھی یا اپنی امت کی طرف سے ذبح کی تھی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مکے میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کی طرف سے کوئی اونٹ ذبح کی ہو، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. السلام علیکم. ذرا معلم کے بارے میں بتائیے. سنا جا رہا ہے کہ اکثر وہاں غائب ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں نئے حاجیوں کو رہنمائی کی ضرورت پڑی تو کہاں جائیں گے پھر؟
سب سے پہلے یہ ہے کہ دیکھیے یہ حج مختلف مقامات سے مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور اس میں بہت سی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اس میں جہاں تک ہو سکے صبر کے ساتھ کام لے اور تحمل کے ساتھ کام لے۔ معلم بعض ایسے بھی ہیں کہ جو ہے ان کی وجہ سے کافی جو ہے غلط سلوک ملتا ہے، تو آپ جو ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایجنٹ یا ہے کہ معلم کا کوئی آدمی آپ کے ساتھ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ اصل جو معلم ہے آپ اس سے ہو سکتا ہے ملاقات نہ ہو، ورنہ ان کا کوئی نہ کوئی آدمی ضرور رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ حج کمیٹی سے ہندوستان کی طرف سے، ہر ملک کی طرف سے لوگ متعین ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے نگرانی کرتے ہیں اور آپ کی شکایتوں کو جو ہے نوٹ کرتے ہیں۔ آپ ان سے بتائیں، آپ اپنی شکایت ان کے سامنے رکھیں۔ اور اس کے علاوہ خود سعودی گورنمنٹ بھی چاہتی ہے کہ کسی بھی حاجی کو کوئی بھی تکلیف نہ ہو، وہ پوری طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آرام رہے، تو وہ لوگ بھی ان کے ریکارڈ ہوتے ہیں۔ آپ ان کے ذمہ داروں تک اگر پہنچ سکتے ہیں تو پہنچیں، آپ بتائیں۔ وہاں ہوتا ہے ایک باقاعدہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو شکایتوں کو لیتی ہے، اور اگر کوئی حاجی گم جائے، اگر راستہ بھٹک جائے تو اس کے لیے بھی کچھ لوگ ہیں، آپ جو پوچھیں تو بتائیں گے، بشرطے کہ آپ کے سامنے آپ کے موجودگی کے جو ایڈریس ہیں، وہ جو عناوین ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں، وہ ضروری ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ فلاں جگہ رہتے ہیں، فلاں جگہ جو ہے آپ کو جانا ہے، وہ آپ کو پہنچا دیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ مسئلہ ہے کہ لوگ عام طور پر، خاص طور پر ہندوستان کے حاجی، اپنے زبان سے کوئی چیز بتاتے ہی نہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ باقاعدہ جو ہے جب دیکھا کہ جو ہے کسی قسم کا غلط سلوک کیا گیا تو لوگوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ غلط بات ہے۔ خاص طور پر خود حج کمیٹی والوں کی طرف سے ان کو شکایت ہوئی تو انہوں نے شکایت کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوسرے سال بھی اچھا موقع ملا اور خود ان کو مدینے میں آرام سے رکھا گیا۔ تو انسان جو ہے صحیح طریقے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ ضرور اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ تو آپ مسئولین کے پاس، ذمہ داروں کے پاس اچھے انداز سے بتائیے، انشاءاللہ اس کا حل نکالا جائے گا۔ ملتزم پر چمٹ کر یا جو کعبہ سے چمٹ کر دعا مانگتے ہیں، یہ سننے سے ثابت ہے یا نہیں؟ جی ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے ملتزم جو کعبے کا جو چوکٹ ہے، چوکٹ کو پکڑ کر دعا کرنا، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آپ نے، ہا ہنا تسکب العبرات، کہ یہاں پر آنسوؤں کو گرائے جاتے ہیں، یہاں پر آنسوؤں کو گرائے جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے چوکٹ کو پکڑ کے دعا کرے تو اس کا ثبوت ملتا ہے۔ عمرہ اور صحیح کے بعد عورتوں کو جو بال کاٹنا چاہیے، وہ خود عورتیں اپنے بال خود کاٹیں یا اپنے کسی، عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی محرم ہی ان کے بال کاٹے۔ دوسرا ایک سوال ہے، کیا حج بدل جو ہوتا ہے اس کا بھی طریقہ سیم وہی ہوگا جو حج کا ہوگا؟ سب سے پہلے عورت جب حلال ہونا چاہتی ہے اور فرائض ادا کرنے کے بعد جب بال کاٹے تو کیا اپنے بال خود کاٹ سکتی ہے؟ جی بالکل کاٹ سکتی ہے، بالکل اپنے بال جو ہے چوٹی سے تھوڑا سا حصہ وہ پکڑ کے جو ہے کاٹ لے، یہ بالکل وہ کاٹ سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ دوسری عورت کاٹے یا ہے کہ کوئی محرم کاٹے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ خود جو ہے قینچی سے اپنے بال کاٹ سکتی ہے، نکال سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے حج بدل میں اگر کوئی شخص کسی کی طرف سے حج بدل کرنا چاہے، یہ ضروری ہے کہ وہ اس سے پہلے اپنا حج کر چکا ہو، تو وہ حج بدل جب کرے گا تو جب نیت کرے گا تو اسی وقت کہہ دے کہ اے اللہ میں فلاں کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں، لبیک عن فلان۔ مثال کے طور پر کوئی عبداللہ نام ہے، اس کا عبداللہ کی طرف سے حج کر رہے ہیں، تو آپ کہیں گے لبیک عن عبداللہ، کہ میں عبداللہ کی طرف سے حج کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ آپ کہہ دیں گے بس کافی ہے، ہر مرتبہ کہنے کی ضرورت نہیں، ہر بار آپ جو ہے ہر جگہ کہنا یہ آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ جب بھی کہیں گے تو لبیک اللہم لبیک، جیسے عام حاجی جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کریں، عام حاجی جیسے ارکان ادا کرتے ہیں ویسے ہی کریں۔ طواف وغیرہ میں بھی بار بار ان کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آخری سوال کا موقع دیا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس۔ قربانی جو ہے انڈیویجولی ایک ہی آدمی سے ایک ہی جانور میں دینا یا 7 حصے مل کے دینا کیا ضروری ہے؟ قربانی ایک شخص پر ایک بکرا فرض ہے، اگر کوئی حاجی ہیں تو ایک بکرا اس پر فرض ہے، ایک دیں گے آپ۔ اگر کسی اونٹ میں شریک ہونا چاہ رہا ہے تو وہ شریک ہو سکتا ہے، وہ چاہے تو اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو ایک اونٹ ذبح قربانی دے دے، یہ ایک بکرے سے بھی زیادہ بکرے دے سکتا ہے تطوعاً، اور بھی نفلاً دے سکتا ہے، اس میں کوئی رج نہیں۔ یہ گائے دے سکتا ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63، جیسا کہ میں نے بتایا 63 آپ نے اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ آپ نے ذبح کیے، حالانکہ آپ نے ایک ہی حج کیا آپ نے. تو اس طریقے سے فرض تو یہ ہے کہ ایک بکرا، یا یہ کہ 10 میں سے ایک حصہ یا 7 میں سے ایک حصہ، یہ فرض ہے. اس کے اوپر آپ جانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.